اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو منتھلی ڈسکشن کا پروگرام، جس میں اسلام اور میڈیا موضوع گفتگو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آج سے 1400 برس قبل دنیا کے نقشے پر وجود میں آنے والی پہلی اسلامی ریاست جو تھی مدینہ کی صورت میں تھی۔ اس ریاست کا وجود میں آنا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ انقلاب جو کہ مکہ کی گلیوں سے برآمد ہوا تھا، اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت عالمگیر حیثیت رکھنے سے روک نہ سکی تھی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ حق اور باطل کی کشمکش میں ہمیشہ حق غالب آتا رہا، اور یہ صرف اس بنا پر تھا کیونکہ رب ذوالجلال کا وعدہ تھا کہ جو قوم اس زمین پر میزان قائم کرے گی، پروردگار اسے دنیا میں حکمرانی نصیب کرے گا۔ مسلمانوں نے مدینہ کی صورت میں جو زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر اسلامی ریاست قائم کی تھی، جو کہ صرف بندگی رب کے فرائض کی انجام دہی کے لیے کی گئی تھی، تو پروردگار نے بھی اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا اور پورے عالم کفر پر مٹھی بھر مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، جس کی مثال آج بھی ہمیں 1400 سال کے بعد دنیا کے 7 بر اعظموں میں ملتی ہے۔ دشمنان اسلام کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اسلام کو نیچا دکھایا جائے، اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اس کو نیست و نابود کر دیا جائے، مگر جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ اور پھر 1400 سال کی کوشش اور ظلم و ستم کے باوجود جب وہ اسلام کا وجود اس زمین سے ختم نہ کر سکے، تو اس اسلام کے سمندر میں ایک مرتبہ پھر سے تلاطم پیدا ہوا، اس کی لہروں نے جوش مارا، اور بے چین اور بے بس لوگوں نے جب اس لہروں میں سکون محسوس کیا تو خود کو اسلام کے سمندر کے حوالے کرنا شروع کر دیا۔ دشمنان اسلام کو یہ منظر ایک پل نہ بھایا اور اس کوشش میں رہے، اور ایک پل نہ بھایا اور یہ سوچ کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر سے پیچھے ہٹنا پڑے اور مسلمان پھر سے دنیا پہ غالب آ جائیں، تو اس مرتبہ انہوں نے پیسے کے بل بوتے پر مسلمانوں کے ضمیر کو خریدنا، ان کے اخلاق کو تباہ و برباد کر کے ان کو غفلت کی نیند سلانے کی ٹھانی، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے بہت ہی سہل طریقہ استعمال کیا، اور وہ ہے میڈیا۔ میڈیا کے منفی اثرات بھی ہیں اور مثبت بھی۔ آج ہم انشاءاللہ اس کو دونوں اینگل سے ڈسکس کریں گے، لیکن زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ مسلمانوں کو تنزلی پستی کی طرف لے کے جا رہا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پروگرامز، ایڈورٹیزمنٹس، ڈراماز میں جو عقائد راسخ کیے جا رہے ہیں ان کا دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی گھناؤنی سازش ہے جس سے مسلمانوں کو، بلکہ نوجوان مسلمانوں کو ان کے دین، ان کی تہذیب، ان کے تمدن، ان کی روایات سے دور کر کے ان کو ویسٹرن کلچر کا دلدادہ بنایا جا رہا ہے۔ اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر حرص و طمع، دھوکہ بازی، مال و متاع کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر دنیاوی خواہشات جنم لے رہی ہیں، اور آخرت نام کی کوئی چیز، کوئی سوچ سے وہ، اور کسی قسم کی بھی سوچ سے وہ کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، بچے غلط راستوں پر تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ بس یہ ایک ایسی گھناؤنی سازش ہے کہ جس نے امت مسلمہ کو ایک بے بسی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو لا دینیت اور سیکولرزم کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بس اس بات پہ ہمیں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کو ہم اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ سمجھ رہے ہیں،
اس پہ غور و فکر کریں کہ وہی چیز ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے, ہمارے ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے. بس آج ہم انشاءاللہ اس بات پہ غور و فکر کریں گے, اس کے مثبت اور منفی اثرات, پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں اینگل سے انشاءاللہ میڈیا کو ڈسکس کریں گے. ناظرین, اس کے لیے آج ہمیں آپ کی اسسٹنس, آپ کے ویوز, آپ کے سجیشنز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ہم چاہیں گے کہ اس ٹاپک کو جتنے بھی مختلف اینگلز کے ساتھ ڈسکس کیا جائے بہتر ہے, کیونکہ تاکہ اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ ایک کلیئر ہو جائے. تو ناظرین, ہماری جو فون کالز ہیں وہ بھی کھل گئی ہیں, اور ہمارے اس کے ساتھ ساتھ ای میلز جو ہیں وہ بھی feedback@hadayat.tv پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کے سوال ہیں یا جو بھی سجیشنز ہیں, کوئی بھی پوائنٹ آپ اس حوالے سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, آئیے میں آپ کا تعارف کراؤں. میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرت حسین صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اس کے ساتھ ہمارے آج کے گیسٹ محترمہ تصویر فاطمہ, اور جو کہ ایک ہمارے معاشرے کی بہت ہی رسپیکٹڈ لیڈی ہیں, بہت ہی ان کو زیادہ ایکسپیرینس ہیں, ریلیجس بھی ہیں, اور کافی اچھے ویوز رکھتی ہیں, اور ہر سوشل اور ریلیجس ایونٹ میں ان کا یہ آگے ہوتی ہیں. تو آج ان کو ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. ہم ان سے بھی ہیلپ لیں گے کیونکہ انہوں نے مختلف اپنی زندگی کے دور دیکھے ہیں, تو ہم ان کے ایکسپیرینس سے بھی سیکھنا چاہیں گے. ان کے ساتھ محترمہ اشرف سمار, جو کہ نرسنگ میں, مڈ ویفری میں ان کا ایکسپیرینس رہا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مدر اینڈ چلڈرن ہوم میں بھی کام کرتی رہی ہیں. اور ان کے ساتھ محترمہ رفاقت طاہرہ, جو کہ اسکول ٹیچر رہ چکی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ اس کا اجر انشاءاللہ آپ کو پروردگار ضرور عنایت فرمائے گا. آج چلیں اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہوئے, پہلا سوال محترمہ فرت صاحبہ آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میڈیا کے, ہم پہلے پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ اس کے پازیٹیو مثبت اثرات کیا ہیں, کس طرح سے ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں؟ بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں اور حاضرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبیلہ بہن, بہت ہی اچھے موضوع کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے, اور یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گی کہ آج کل میڈیا کا جو امپیکٹ ہماری سوسائٹی پر جو اثر ہو رہا ہے, میرے خیال سے اتنی پاورفل اور کوئی سورس نہیں ہے جو اصلاحی کاموں میں مددگار ہے, اور جو کنسٹرکٹیو کاموں میں بھی ہے, اور جو ہمیں زوال کی طرف بھی لے کے جا رہی ہے. یعنی کہ دونوں طرف میڈیا کا جو رول ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہے. اور اب چیز جو بھی انوینٹ ہوتی ہے بری نہیں ہوتی ہے, جو بھی چیز تخلیق کی جاتی ہے, کریٹ کی جاتی ہے, اس چیز میں کوئی برائی نہیں ہوتی, اس کا استعمال اس کو اچھا اور برا بناتا ہے. تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا کا جو رول اور اس کی جو افادیت ہے, جو امپورٹنس ہے, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ یہ سورس آف نالج ہے, جس سے ہم بہت زیادہ گھر بیٹھے علم حاصل کر لیتے ہیں کم وقت میں اور کم جد و جہد کے ساتھ. یعنی ہمیں کچھ اس کے لیے ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا ہے. میڈیا ہمارے لیے ایک بہت ہی بہترین سورس ہے اپنے علم میں اضافے کے لیے, اپنے کریکٹر بلڈنگ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے بہت ہی پازیٹیو جو ہے سائڈز ہیں, مگر یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم میڈیا کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. ہمارے انر سائڈ جو ہے اس کے اندر اسلام کی کتنی اویئرنیس ہے, ہم اسلام سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنا ہم اپلائی کرتے ہیں اسلام کو. اگر ہمارے اندر اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو ہم میڈیا سے اتنا ہی فائدہ اٹھائیں گے جو کہ ہماری اسلام کو مزید انڈرسٹینڈنگ میں امپرومنٹ میں وہ ہمارا مددگار ہو. تو یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو پازیٹیولی لے رہے ہیں یا اس کے نیگیٹو چیزوں کو جو ہے اس سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں. تو جہاں تک اگر بات ہے میڈیا کے فوائد کی, تو میں کہوں گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا نے انسان کے کردار سازی میں بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے. اور بہت سے لوگ کہ جو کہ ان کے پاس وہ سہولتیں نہیں ہیں کہ وہ اسکولنگ کرتے,
وہ کسی ایسے اداروں سے منسلک ہوتے جہاں ان کو ان کے علم میں اضافہ ہوتا, وہ ان کو ایجوکیشن ملتی. تو ایسے لوگوں کے لیے میڈیا نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے, اور ہر گھر میں کسی نہ کسی فارم میں میڈیا موجود ہے, ٹی وی کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے, کمپیوٹر کے ذریعے سے, اب تو ٹیلی فون جو ہے اس کے اندر بھی آپ میڈیا سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو اس کی یہ ایزیلی اپروچیبل ہے کہ ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اب ایجوکیشن گھر گھر عام ہو رہی ہے, مگر یہ ہے کہ اب وہی والی بات جو میں نے پہلے کہی ہے کہ ہماری کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, ہماری کیا تھنکنگ ہے, ہماری کیا ذہنیت ہے, اور ہم کس طریقے سے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو اس میں ہمیں بہت سے میڈیا کے پروگرام ایسے ہیں کہ جس میں ہمیں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, پیرنٹس کے ساتھ تمہارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے, بزرگوں کے ساتھ ہمارا رول, ہماری رسپانسبلٹی کیسی ہونی چاہیے. ایسے پروگرام ٹی وی پہ دکھائے جاتے ہیں جو کہ آئی اوپننگ پروگرام ہیں, جو کہ ہم لوگ نہیں ڈے ٹو ڈے ریئلائز کرتے ہیں, مگر جب کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں اس طریقے سے دکھایا جاتا ہے کہ جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں ان کو آج کے زمانے میں سوسائٹی کتنا نیگلیکٹ کر رہی ہے, تو جب ہم اس طرح کے پروگرام دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں وہ افیکٹو ہوتے ہیں. پھر ہم ریئلائز کرتے ہیں, کیونکہ ہم کبھی کبھی سم ٹائم نبیل بہن یہ ہوتا ہے ہم اپنے عمل کو اتنا نوٹس نہیں کر رہے ہوتے, اس میں اچھائی و برائی نظر نہیں آ رہی تھی. انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی ذات سے زیادہ سامنے کی چیز کو دیکھتا ہے. تو جب وہ ہم سامنے دیکھتے ہیں میڈیا میں وہی بیہیویئر نظر آ رہا ہے, تو وہ امپیکٹ ہماری پرسنالٹی پہ ہوتا ہے, اور ہم متاثر ہوتے ہیں کہ یہ رویہ جو ہے صحیح نہیں ہے, چاہے وہ رویہ ہماری ذات سے بھی ہو رہا ہو, مگر ٹی وی ہمیں اس حوالے سے یا میڈیا ہمیں اس حوالے سے ریئلائز کرتا ہے, اور ہم پھر اس سے اپنے سیکھتے ہیں اور اس سے اپنے بیہیویئر کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں, سوری آپ کو, کہ ایون ہدایت ٹی وی چینل جو ہے ایک میں سمجھتی ہوں بہت اچھا میڈیا, اور اس نے بہت زیادہ لوگوں کو گائیڈ کیا ہے. جیسے کہ ہمیں بہت کالرز, ہمارے پروگرام میں بہت کالرز آتے ہیں کہ ہم نے اس چینل سے بہت مستفید ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں, ہمارے بچے بھی. اسی کی بدولت, ہدایت ٹی وی کی بدولت بہت سے لوگ شیعہ بھی ہوئے ہیں. بالکل. اور بچوں نے کویشچن کرنا شروع کیا جب وہ سنتے ہیں. اس کا فائدہ کہ آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں پکچر بھی اور سن بھی رہے ہوتے ہیں, تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. بہت زیادہ. جیسے کہ میرا پوتا ہے 6 سال کا ماشاءاللہ, تو وہ ابھی مدرسہ جانا شروع کیا اس نے. تو گھر میں ہم اسے سورہ وغیرہ پڑھاتے تھے, لیکن وہ اتنا جیسے دھیان نہیں دے رہا تھا. جب انٹرنیٹ پہ اسے نکال کے دی تو اتنی ماشاءاللہ اس نے 8 سورج اور بہت جلدی وہ سیکھ گیا ہے, اور اتنی خوبصورتی اس کا جو پروننسیشن ہے, مخارج, اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ بار بار پیچھے کر کے تو پھر آپ ریپیٹ کر سکتے ہو, بار بار کر سکتے ہو. تو وہ ماشاءاللہ سے وہ بہت جلدی سیکھ رہا ہے اس کی وجہ سے. تو فوائد بھی ہیں اس کے بہت, وہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کو استعمال کیسے کر رہے ہیں. بالکل. یہ بات ہے کہ گاڑی کتنی مفید چیز ہے, اگر آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے, آپ نکلیں ہیں روڈ پہ دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے تو ایکسیڈنٹ ہوگا. اگر آپ احتیاط سے جائیں گے تو 5 منٹ میں آپ کو جہاں پہنچنا ہے پہنچ پائیں گے. بالکل. اپنے تو میڈیا کا بھی یہی ہے. بالکل. محترمہ اشرفہ صاحبہ, آپ کی طرف آتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میڈیا کا جو پازیٹیو رول ہے آج کل کے ایج میں ہم لوگوں کو بینیفٹ کر رہا ہے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ اتنی انفارمیشن ہمیں پہلے بھی کہیں نہ کہیں سے مل جاتی تھی؟ نہیں, آپ کی بات صحیح ہے. یہاں پہ ہم کئی دفعہ میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ جتنا کاش کہ مجھے یہ چیز سب پتہ ہوتا جو آپ لوگ کو ابھی مجھے پتہ ہے, آپ لوگ کو تو پتہ ہے. بچپن میں ہمیں پتہ نہیں تھا. بالکل. تو مثلاً اگر نماز پڑھ لیا, کون سی دعائیں پڑھنی ہے, کیسا کرنا, اور اللہ سے کیسے مانگنا, ان کا جو ریت کیسا ہے نا, دی وے وشرا, وہ ابھی ہمیں پتہ لگتا ہے. کئی دفعہ جیسے میں پہلے آئے تھے تو مجھے پتہ تھا کہ حرام گوشت ایک نہیں کھانا, لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ حرام حلال کا اتنا کہ بھئی میں گورے کا کھانا کھا لیتی تھی اس ٹائم پہ 40 سال سے پہلے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ حلال ہضم نہیں, کہ افریقہ سے آتے ہی وہاں تو سب کچھ حلال ہی ہوتا ہے, صرف سور کا گوشت نہیں کھاتے تھے, باقی تم کھا لیتے تھے. تو یہاں بھی آ کے میں کھائے, بعد میں مجھے پتہ لگا اسی کہ یہ حلال ہے. نوٹ اونلی ایسی کئی چھوٹی موٹی چیز ہے کہ جو ابھی ہمیں, جو کاش مجھے یہ پتہ ہوتا. جیسے کہ ہم جو ہمارے جب بچے ہوتے تھے تو ہم 40 دن تک نماز وغیرہ چھوڑ دیتے تھے اس ٹائم پہ. جی.
मुख्तलिफनेस ज़्यादा है। अभी हमें पता है, हमारी बेटी बहू सभी करती है तो अच्छी तरह से वो पूरा सही मानों से करते, तो काश हमें उस टाइम पता होता। अल्लाह गफूर रहीम है बेशक। और हमें देखें कितनी दुआएं हैं जो कि हम इतनी इजीली एक्सेस, अमाल कितनी इजीली, बुक नहीं भी हो तो आप फ़ौरन फ़ोन पे भी आपका अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो आप फ़ौरन डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी दुआ, कोई भी अमाल। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत पॉजिटिव हमारे लिए है कि हम अमाल को, दुआओं को, हमारा एक्सेस है, बहुत इजीली एक्सेस है। मोहतरमा तस्वीर बाजी तस्वीर कहूँगी आपको, जी आप क्या समझती हैं कि हम सीख रहे हैं इंटरनेट से? ज़ाहिर है इंटरनेट पे आपका शायद इतना नहीं लिंक होगा, लेकिन टीवी तक टीवी पर है जी। तो आप समझती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है, या आप समझते हैं कि इससे बेहतर हो सकते हैं? ज़ाहिर है बेहतर तो हर चीज़ में, इम्प्रूवमेंट के तो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है जी। जगह जी, आप क्या समझती हैं कि किस तरह से आपने सीखा है? ज़ाहिर है आपने मुख्तलिफ दौर देखे हैं अपनी ज़िंदगी के, तो आप कभी कभी आपको ये फील होता है कि जो इस वक्त टीवी पे हम देख रहे हैं काश ये चीज़ें पहले होती, जैसे कि अभी उन्होंने मोहतरमा शफा ने कहा कि चंद चीज़ें नहीं पता था, अदाई टीवी से सीखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सीखी है, जैसे कि ये भी है तो मैं देखती भी बहुत हूँ, तो अदाई टीवी ज़्यादा है मेरा। अच्छा, आपके यहाँ ज़्यादातर हदायत टीवी? चलें माशाल्लाह, ये तो और भी अच्छी बात है। मुझे तो बेटे ने बेडरूम में लगा के दिया हुआ है। माशाल्लाह। अहले बैत के बारे में हमें इतना पता नहीं था, सिर्फ जाते थे मस्जिद में 2 आंख सुबह के आदत, लेकिन अभी हमें पता लगता है भाई इमाम हुसैन असल में कौन है जी, उनका क्या रोल है, उनका मकसद क्या था, पूरे करबला का जो इंसिडेंट है उसका मकसद क्या था? अभी हमें ज़्यादा पता लगता है इसे, और हम जब याद करते हैं तो अभी यहाँ से याद होते, पहले तो हम करते थे नहीं कि मैं पहले, लेकिन अभी ये था ना मरहम आते थे याद करते थे, उसके बाद कभी कभी मजलिस हो गई साल में, बस उनकी शहादत का सुना, जो जब का हदायत आया हुआ है, लेकिन सुबह उठे तो हर चीज़ होती है वहाँ, बिल्कुल शाम तक रात तक। बहन जैसे कि आंटी ने अभी फरमाया कि सुबह शाम हिदायत टीवी, तो ये जो हमारे बुज़ुर्ग अब इस एज ग्रुप के लोग हैं, इनका एक बहुत बड़ा साथी है हिदायत टीवी, कि मैं बहुत सुनती हूँ जिससे भी कि वो बहुत ही अच्छा हमारा टाइम गुजरता है। और नेचुरली बीमारी है, दुखी है, समटाइम्स आप बुक रीड नहीं कर सकते, और हिदायत टीवी पे दुआएं भी आ रही हैं और अमाल भी हो रहे हैं, और मतलब कि एवरी डे की आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन हो रही है, जो कि बिल्कुल रेगुलरली अगर अटैच नहीं है ना। बहुत से लोग हैं कि जो कि 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते हैं, मगर मखसूस जो डेट्स आती हैं उसका उनको इल्म नहीं होता, तो एक से रिमाइंडर की सूरत में प्रोग्राम जो है वो करते हैं कि अच्छा भी है, कौन से इमाम की अब विलादत आ रही है, किसकी शहादत आ रही है, तो आप उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। और इसकी खूबसूरती ये भी है टीवी की, हिदायत टीवी की, मैं कहूँगी जब उसी टॉपिक पे हमारे रिलीजियस डिस्कशन हो रहा होते हैं तो उस पर और व्यूअर्स जब आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं तो लगता है कि आप भी जैसे पूरी दुनिया के साथ इन टच हैं, क्योंकि सब क्या व्यूज़ सुन रहे होते हैं, सबकी बातें गुफ्तगू सुन रहे होते हैं, तो और हम हर कॉलर से सीख रहे होते हैं। अगर आप देखिए माशाल्लाह से हमारे कॉलर्स भी जो हैं वो इस तरीके से गुफ्तगू करते हैं कि हम मतलब कि हम खुद भी सीख रहे होते हैं, और प्रोग्राम के थ्रू और भी नाजरीन जो है उससे इस्तिफादा हासिल करते हैं। इसके अलावा मैं ये यहाँ ऐड करूँगी कि आप देखें ना, आप घर बैठे बैठाए आप नेचर के प्रोग्राम देख सकते हैं, आप साइंटिफिक प्रोग्राम्स देख सकते हैं, तो आप कितना इंसान सीखता है उन चीज़ों से, सब कुछ सब सीखता है। और जब पकाना तक भी वो बता रहे हैं कैसे पकाएं जी, तो मतलब हर तरह के टॉपिक होते हैं, ये नहीं कि आप एक तरह का टॉपिक देख रहे हैं, मज़हब ही नहीं, बाकी मतलब आप नॉलेज आप बाकी दूसरी दीनी और दुनियावी दोनों तरह से आप बहुत हासिल कर सकते हो। आप अभी स्काइप ले लें, बिल्कुल आप इतनी दूर अपने रिश्तेदारों से दूर बैठी हैं, पल में आप ऑन करें, आप उनके साथ बात कर सकते हैं, आप एक दूसरे की शक्ल देख सकते हो, तो कितनी अच्छी बात है, सुकून आपको फवायद भी है, सुकून मिलता है घर के वालों की शक्लें देख के। जी 40 साल पहले मेरे 45 साल वाले साहब फौत हो गए, तो उस वक्त तो टेलीफोन का भी नहीं था हमारे कश्मीर में, तो टेलीग्राम आया तो 4 दिन के बाद आया था, टेलीग्राम 4 दिन के बाद। जी आप देखें अब तो मीडिया के ज़रिए से न्यूज़ इतनी फास्ट जाती है कि जैसे पाकिस्तान में अगर कोई हो रही होती है तो हम लोगों को पहले खबर आती है, वहाँ वालों को हम बताते हैं कि न्यूज़ में ये आया है। दुनिया एक हो गई है, तो मीडिया ने बिल्कुल बेशक, तो बहुत ज़्यादा इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, और ये हमारे इस्तेमाल पर है कि हम उससे कितना इस्तिफादा हासिल करते हैं। बात पर आप ही सिर्फ यही है बिल्कुल जी, कि आप उसको
کیسے استعمال کرتے ہیں. طریقہ استعمال جو ہے اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اور آج جو یہ نبیلہ بہن نے یہ موضوع لیا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنے ناظرین کو ایجوکیٹ کریں کہ چیز جو ہے اس کا ہم بتائیں کہ اس کا استعمال کس طریقے سے کرنا چاہیے جو کہ ہمارے لیے مفید ہو, ہماری کریکٹر بلڈنگ میں اس سے فائدہ پہنچے, نہ جائے کہ وہ اس سے ہم کچھ خرابی کی طرف جائیں نا. تو آج ہم اپنے پروگرام میں انشاءاللہ فوکس اس بات پہ کریں گے کہ اس کو کس طریقے سے پازیٹیولی اس کا استعمال جو ہے وہ لوگوں کو اس کے بارے میں اویئر کریں, بالخصوص پیرنٹس کو. کہ ایک آج کل یہ بھی ہے کہ ہمارے پیرنٹس کے لیے ایک بہت ہی میں کہتی ہوں کہ سہولت کے طور پہ وہ لوگ بچوں کو میڈیا کی طرف وہ کر رہے ہیں تاکہ ان کو کچھ تھوڑا فری ٹائم مل جائے اور وہ کچھ اپنے لیے ذرا سا مطلب اسپیس چاہتے ہیں. تو بے شک میڈیا ایک بہت اچھی سورس ہے ایجوکیشن کے لیے, مگر وداؤٹ گائیڈنس, وداؤٹ سپروائزنگ, مطلب کہ سپروائز کیے بغیر آپ اگر بچوں کو میڈیا کے حوالے کر دیں گے تو پھر یہ میڈیا جو ہے وہ ایسا سمندر ہے کہ اگر تیرنا نہیں آتا تو انسان اس طریقے سے غرق ہو جاتا ہے کہ اس کی کردار جو ہے بالکل ہی ڈوب کے رہ جاتا ہے. تو اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. والدین سے ریکویسٹ کروں گی کہ بچوں کو ان کے بیڈ روم میں ٹی وی یا انٹرنیٹ مت لگوا کے دیں جہاں وہ جا کے دروازہ بند کر کے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ بچے کیا کر رہے ہیں. بالکل جی. ناظرین ہمارے ای میلز اور ہماری جو لائیو کالز ہیں وہ اوپن ہیں. پلیز ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں اپنے سجیشنز جو بھی آپ کے پاس ویوز ہیں میڈیا کے حوالے سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پازیٹیو افیکٹس زیادہ ہیں ہمارے معاشرے پہ یا کہ نیگیٹو افیکٹس, اور ہم چاہیں گے آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا کیونکہ یہ پروگرام اسی لیے رکھا گیا ہے. بہت سے لوگوں نے ہمیں فرمائش بھی کی کہ اس ٹاپک پہ آپ یہ پروگرام رکھیں کیونکہ یہ میڈیا کو ڈسکس کرنا اس وقت بہت ضروری ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میڈیا کو کس طرح سے ہم صحیح استعمال کریں اس کا تاکہ ہم اس سے صحیح طرح سے فائدہ اٹھا سکیں. کیونکہ اس سے ہم خود اپنی سوچ کے مطابق ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے صحیح استعمال نہ ہو. تو آج اسی کو ہم نے سمجھنے کے لیے یہ پروگرام رکھا ہے کہ میڈیا کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے. اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں محترمہ فیض صاحبہ کہ اس کے زیادہ پازیٹیو, آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ پازیٹیو اثرات زیادہ ہیں یا نیگیٹو اثرات زیادہ ہیں؟ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو اصولاً تو پازیٹیو اثرات ہونے چاہیے کیونکہ ایک چیز ہمیں ایک چیز ملی ہماری آسانی کے لیے تو ہمیں اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. مگر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے نیگیٹو اثرات زیادہ ہو رہے ہیں معاشرے میں, پازیٹیو کے مقابلے میں نیگیٹو زیادہ ہو رہے ہیں. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں جو میڈیا کا خود اپنا ذاتی رول جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی کو فلفل نہیں کر رہے ہیں. وہ جو ہیں ان کے لیے اس بات پر توجہ زیادہ ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنے چینلز کے ذریعے سے, اپنے اس میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, ایک سوسائٹی کو بہتر سے بہتر بنانے کے بجائے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے چینل کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. اپنی ریٹنگ دیکھنے کے لیے وہ پھر سروے کرتے ہیں اور ان کو جس ریٹنگ میں جو پروگرام ان کو زیادہ لگتے ہیں فیوریٹ ہیں اور زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ اس کی طرف ریٹنگ زیادہ فوکس ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ہم مطلب کہ میڈیا کی صورت میں ہماری جو رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی عوام کو ایک بہتر ایجوکیشن یا ایک بہتر چیز مہیا کریں, اس کی طرف فوکس کم ہے. تو میں اس میں بے شک میری اپنی ذاتی کمپلین بھی میں اس میں وہ ایڈ کروں گی کہ یہ 4 دن کی دنیا ہے اور ہمیں اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے. صرف دنیا کا مت سوچو, آخرت پہلے آنی چاہیے, آخرت پہلے, اور اس کے بعد جب آخرت کو سوچو گے دنیا خود بخود سنور جائے گی. اگر صرف دنیا کو سوچو گے تو آخرت نہیں سنورنے والی ہے, مگر اگر ہم آخرت کا سوچیں گے تو دنیا ہماری خود بخود سنور جائے گی. اس کی طرف اگر جو بھی چینلز ہیں یا جو بھی ان کے ڈائریکٹرز, جو بھی چینلز کے اونرز ہیں,
ان کو اس طرف فوکس کرنا چاہیے کہ وہ صرف اپنی ذات کے جواب دہ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ سوسائٹی کو ایسی چیز پرووائڈ کر رہے ہیں جس سے کرپشن میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ان کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے پروگرامز کے حوالے سے بہت زیادہ ان کو جو ہے محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر سوسائٹی میں وہ غلط میسج کنوے کریں گے اور سوسائٹی مس گائیڈ ہوگی تو وہ اپنی ذات کے جواب دیں نہیں، روز محشر وہ اس سوسائٹی کے بھی جواب دیں ہیں. تو اگر یہ سوچ کے انسان جو ہے وہ پروگرامز کی ترتیب دے اور اس حوالے سے پروگرام ہو، چاہے جو بھی پروگرام ہو، ثقافتی پروگرام ہو یا ڈرامے کی صورت میں ہو یا ٹاک شوز ہوں یا کامیڈی ہو، جو بھی ہو، مطلب کہ اس کے اندر اخلاقیات جو ہمارے دین کا پہلا اصول ہے کہ رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین حق کا پیغام پہنچایا ہے تو ان کی جو بیس کس چیز پہ تھی؟ اخلاقیات پہ تھی، مینرزم پہ تھی. ان کی جو گفتگو تھی اس میں اتنا زیادہ اخلاق تھا، اتنی زیادہ پاکیزگی اور طہارت تھی کہ لوگ خود بخود جو ہے وہ متاثر ہوئے اور ان کو نظر آ گیا، ایک واضح فرق نظر آ گیا، ایک کرپٹ سوسائٹی کہ جس میں اخلاقیات اور تہذیب اور جس ادب اور آداب کا کوئی دور دور تک واسطہ نہیں تھا، اور ایک سنگل انسان نے اپنی زبان کے ذریعے سے، اس وقت آپ دیکھیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گفتگو جو تھی وہ میڈیا کا رول ادا کر رہی تھی، ہے نا. وہ چینل تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیٹلائٹ تھی جو کہ رسول کی صورت میں آئی، اور انہوں نے ایک ذات نے کس طریقے سے اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے اور اپنے کردار کے ذریعے سے پورے معاشرے کے کانسیپٹ کو چینج کر دیا، اس کی سوچ و ذہانت کو چینج کر دیا کہ وہی باپ کہ جو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا تھا وہ رسول کے قدموں پہ گر کے گڑگڑا کے اور سفارش کروا رہا ہے کہ بارگاہ رب العزت سے میرے اس گناہ کی معافی دلا دو. تو دیکھیں کس طریقے سے رسول خدا نے اخلاق کی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طریقے سے آپ نے لوگوں کی ذہنوں کی تربیت کی ہے. تو میڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ بھی سورس ہے، وہ فکروں کو بدل سکتی ہے، لوگوں کی ذہانت کو چینج کر سکتی ہے. اتنی پاورفل شے ہے یہ میڈیا کسی بھی صورت میں. تو اپنی پاور کو مس یوز نہیں کرو، اپنی پاور کو پازیٹیو وے میں یوز کرو تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا اور آخرت بھی تمہاری سنور جائے گی. یہ آپ کا میسج میڈیا کے لیے؟ بالکل بالکل، کہ وہ اس کو پازیٹیو وے میں یوز کرنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس ای میل آئی ہے مسز عباس، انہوں نے کہا ہے کہ ڈراماز یا انڈین موویز میں جو لینگویج جو زبان استعمال کی جاتی ہے، اور عموماً کہتے ہیں کہ اب جیسے لوگ اپنی زبان کے بجائے ان کے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں. جیسے کہ کسی بھائی کو کہنا ہے تو جیجا جی کہیں گے، اور اگر کہنا ہے کہ ہمیں آپ کی دعا کی ضرورت ہے کہتے ہیں ہمیں آپ کا آشیرواد چاہیے. آشیرواد چاہیے. تو یہ انہوں نے لکھا ہے کہ کیا یہ فخر کی بات ہے کہ ہم اپنی مذہب کو بھلا رہے ہیں؟ ہم دعا کے لیے سلام بھی کرتے ہیں تو ہم نمسکار ان کے الفاظ استعمال کرتے. پاکستان میں بہت کامن ہے. اور ایک ٹی وی پہ پروگرام آیا ہوا تھا، ڈسکشنز ایسی ہو رہی تھی کہ ٹی وی ڈراموں کا، انڈین فلموں ڈراموں کا ہماری سوسائٹی پہ، ہمارے بچوں پہ کیا اثر ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. تو ایک ٹیچر آئی ہوئی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ ان کی 5th کلاس کی طالبہ، تو وہ آئیں تو ہوم ورک نہیں کیا تھا. تو ٹیچر نے کویسچن کی کہ کیوں نہیں بیٹا کیا ہوم ورک؟ تو کہتی ہے کہ مس میرا وشواس کریں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اور وہ اتنا افسوس کر رہی تھی ٹیچر کہ بچی دیکھیں 5ویں کلاس کی طالبہ کتنی ایج ہوگی، 8-9 سال کی ہوں گی. لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہ اثر کتنا ہوتا ہے بچوں کا. اور ہمارے ہاں آئی ڈونٹ نو، جو میرے سننے میں آیا ہے کہ پاکستان میں بھی جیسے لوگ ہمیں لکھتے ہیں یا فون کرتے ہیں یا جیسے بھی، کہ آپ پاکستان میں بہت زیادہ کامن ہو رہا ہے کہ ایز اے فیملی لوگ یہ ڈراماز، انڈین موویز، جو باہر کی ڈرامے ہیں پاکستان سے باہر کے، فورن ڈراماز ہندی میں دوسرے دیکھتے ہیں، اور پھر جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہی چیزیں بچے بھی ویو کر رہے ہوتے ہیں. اور
ماں باپ اتنے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں سب دکھائی جا رہی ہیں وہ صحیح ہیں، اور وہ بھی اسے پھر اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح سے ان کا بیہیویئر ہوتا ہے اور اسی طرح کی وہ لینگویج استعمال کرتے ہیں اور لوگ خوش ہوتے ہیں اور آگے سے جواب بھی اسی لینگویج میں دیتے ہیں. یہ میں نے چیز کافی نوٹ کی ہے کہ سلام کی بجائے آشیرواد چاہیے ہمیں، نمستکار کہتے ہیں، مطلب ایک سلام سلامتی کی چیز ہے، اس کو چھوڑ کے تو ہم صرف ان تو کس طرح سے یہ ہمیں افیکٹ کر رہا ہے اور ہم ریئلائز بھی نہیں کر رہے. تو یہ کہ اپنا اسلامی کلچر جو ہے اس کو عام کریں، ہم دوسرا کلچر جو ہے اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے اسلام سے پھر آہستہ آہستہ جب زبان بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بھی زبان کے حوالے سے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ زبان کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے انسان کی ذاتی زندگی پر، اور عربی وہ زبان ہے پوری دنیا میں تمام زبانوں کی کوئین ہے، کیونکہ اس کے اندر جتنی ڈیپتھ ہے اور جتنا اس کے اندر کہنا چاہیے کہ ایکسپلینیشن کے لیے آپ کو ایک لفظ کے آپ کو کئی مطلب ایک چیز کے لیے کئی لفظ آپ کو عربی زبان میں ملیں گے. انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ اگزامپل دیں تو آپ کو ایک لفظ کے کئی لفظ مل جائیں گے ایک چیز کے لیے کہ جس سے آپ اس چیز کو ایکسپلین کریں مینرزم کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے زبان کی اگر اہمیت نہ ہوتی تو وہ قرآن کو کیوں کہتا کہ میں نے عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا تاکہ تمہاری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہتر ہو سکے، تم اچھے طریقے سے سمجھ سکو. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ خالی جو ہے وہ عربوں کے لیے قرآن نازل ہوا تھا. یہاں پہ عربی زبان کی اگر امپورٹنس بتائی گئی ہے تو اس کے اندر وہ ڈیپتھ ہے کہ جو ہمارے اندر وہ اخلاقیات پیدا کر سکتی ہے، کہ جو ہماری کیریکٹر بلڈنگ میں ہماری ذہن کو کی جو کہنا چاہیے تربیت ہے اس میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اسی طریقے سے اور زبانیں ہیں، اب اردو زبان ہے یا فارسی زبان ہے، یہ سب جو ہے وہ لنک ہے، عربی زبان کی برانچز ہیں. آپ سمجھ لیجئے کہ جو مزید اس کو سمپلائز کرنے میں وہ مددگار ثابت ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے زبانیں بہت اہم اور امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہیں. اب سلینگ لینگویج جو آج کل استعمال ہو رہی ہے جس کی بے معنی ہے، جی بالکل، جو زبان بغیر معنی کی ہے، یعنی کہ اس کی کوئی ورڈنگ نہیں، کوئی اس کے اثر نہیں ہے، وہ زبان ہم جب اپنی گفتگو میں استعمال کریں گے تو آپ اخلاقیات آپ دیکھ لیجئے کہ آج جو ہے ہماری اخلاقی قدریں کہاں پر پہنچی ہوئی ہیں. فرابی ایک انگریز لورڈ تھا، تو اس نے کہا تھا کہ اگر آپ نے کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو ان کی زبان ختم کریں. بے شک، بالکل. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ زبان کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر مدر ٹنگ آئے گی بچوں کو، وہ اپنا کلچر سیکھیں گے، اپنا مذہب کا ان کو پتہ چلے گا. آپ ایک سیدھی سی بات بھی اسلامی ہو یا کوئی بات ہو، اگر آپ انگریزی میں اس کا ترجمہ کریں، ٹرانسلیٹ کریں، تو اس کا وہ معنی یا اس کا وہ مزہ ختم ہو جاتا ہے بالکل. اور اسی طرح مجھے یاد ہے آغا سیستانی نے بھی کتنا سٹریس کیا اس بات پہ کہ اپنی مدر ٹنگ جو ہے بچوں کو ضرور سکھائی جائے. بالکل، اپنا کلچر آتا ہے اس نے، تاکہ اپنا کلچر اپنے مذہب نے تو پہچان ہے. بالکل بالکل، کلچر ایک تو ہے، اور پھر دوسری ایکسپلینیشن میں پیرنٹس کو بہت ہی ہیلپ ملتی ہے نا، کہ ظاہر ہے آپ جس زبان میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں، فلوئنٹ ہوتے ہیں، تو اس میں ایکسپریس کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. آپ صحیح معنوں میں آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس وقت اس سچویشن میں کون سا ورڈ ہے، کون سا لفظ ایسا ہے کہ جو کہ ہم بچے کے سامنے بولیں گے تو وہ اس پہ اثر انداز ہوگا، اس پہ وزن ہوگا. نیچرلی جب آپ جیسے کہ ابھی نبیلہ بہن نے فرمایا، آپ نے بھی فرمایا کہ ہماری اس میں اب ڈراموں میں اور اس میں جو یہ زبان غیر نان مسلمس کی زبان بولنے شروع کر دی ہے، تو نیچرلی پھر آہستہ آہستہ ان کا کلچر آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں.
پھر اب آپ جو ہے شادی میں نکاح کی جگہ پھیرے یوز کریں جی بالکل. تو آہستہ آہستہ وہ نکاح تو غائب ہو جائے گا, پھیرے یاد رہ جائیں گے. نہیں یہ نہیں, اس میں واقعی میں کہ اس کی طرف یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ بس گفتگو برائے گفتگو, بڑی دھیان دینے والی باتیں ہیں, یہ بہت گہری باتیں ہیں, یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے کہ آپ اپنے کلچر کو, آپ اپنے کے ساتھ ہمارے ساتھ کالر ہیں کراچی سے, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. تھوڑا سا اونچا بولیں گے بھائی. جی تمام مخواران کو سلام اور عالی مدد. آواز میری درست آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے بھائی, اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ علی جعفری عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. ماشاءاللہ پروگرام آج آپ نے موضوع, بہترین موضوع آپ لوگوں نے انتخاب کی ہے. بہت شکریہ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے جو میڈیا ہیں جی وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح کی جو ماحول کریکٹ کر رہی ہے. کیبل اور یہ میڈیا جو ہے بجائے کہ اسلام کے حوالے سے اور سیرت سیدہ یا سیرت معصومین یا اس کو ذرا بڑھ کے اور کہہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جو فرمایا انہوں نے پردے کے حوالے سے, شریعت کے حوالے سے, ان چیزوں کو فروغ کریں. مگر آپ دیکھیں ٹی وی میں ایک وقفے کے دوران جو ہے ایک عجیب فاشیت سی جو ہے انہوں نے جو کی بھی ایک مطلب عجیب سی, مطلب فیملی کے دوران ہم ایک وقفہ نہیں دیکھ سکتے ہیں. فیملی کے دوران مطلب اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ہم ایک وقفہ نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ جو ہے یہ ایک بہت اچھا سلسلہ ہے. مولا پنجتن پاک کرے کہ یہ آپ کا پیغام, یہ جو پاکستانی میڈیا, انڈیا کے جو میڈیا ہے اور بالخصوص جو عالمی میڈیا ہے, میڈیا کے حوالے سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے اپنے چینلوں میں ماشاءاللہ جیسے آج آپ لوگوں نے یہ پروگرام کی ہے, اس پروگرام کے حوالے سے جتنی بھی بیداری آ سکتی ہے وہ ضرور آئے گی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارے پاکستانی میڈیا ہیں یہ میں انشاءاللہ تعالی کہہ دیا, میں افسوس مجھے آ رہا ہے, یہ دن بدن ایڈوانس ہوتا جائے گی. تو آیا ان چیزوں کے لیے ہماری ماؤں کے لیے یا ہماری بہنوں کے لیے یا معاشرے کے لیے کیا ایسا پروگرام ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں رکاوٹ آ جائے, یا تو ان سے بائیکاٹ کی جائے کہ جو چیز ہم فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے تو آیا یہ کیبل لگائے کیوں ہم نے. تو دو چیزیں ہیں, اگر ان چیزوں پہ عمل کی جائے یا آپ لوگوں کے پاس خاران جو چاروں تشریف فرما ہیں, آپ لوگ اس پہ ایڈوائز کیا دیتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کے خاص طور پر جو میڈیا والے ہیں, جو نیوز ہیں, وہ اس طرح کے وقفے دیتے ہیں جو فیملی کے ساتھ ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کے پاس کیا ایڈوائز ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس چیز کو؟ ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم آپ کو جو بھی مشورہ دے سکیں گے ضرور. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا علی بھائی, آپ نے کال کیا کراچی سے, ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائی. جی جیسے ابھی انہی کا سوال کہ انہوں نے کہا ہے کہ کس طرح کے پروگرامز وہ میڈیا میں دکھائے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم سیرت معصومین یا رسول خدا کے فرامین کے بارے میں پروگرام ریلیٹ کریں. تو ایسے وہ کہتے ہیں کہ ایون جو انٹرول میں ایک ایڈورٹ آتا ہے یا تھوڑا سا وقفہ آتا ہے وہ بھی جو ہے وہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے. تو انہوں نے پوچھا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اشرفہ بہن آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میرے خیال سے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی ایجوکیشن نہیں ہمارے میں ایجوکیشن نہیں ہے. ایجوکیشن کی کمی ہے, بہت کمی ہے. ہم اپنے عورتوں کو, میں سمجھ افریقہ سے تو وہاں کم ہے, لیکن یہاں میں زیادہ مجھے تعلق ملا ہے پاکستانی بہنوں کے ساتھ. میں دیکھتی ہوں کہ دے آر ڈپرائیوڈ آف ایجوکیشن, دے آر اوپریسڈ ان دی ہاؤس. کیونکہ آدمی سب کچھ ہے ان کے گھر میں, بیٹا سب کچھ ہے. اگر کسی فیملی میں بیٹا بیٹی ہوگی, اسکول سے بیٹی آئے گی, اس کو سیدھا گھر میں کام کر لگا دی گی ماں. بیٹا آئے گا وہ کھڑا ہے گا, بہن کے اس کو کچھ چاہیے بہن کو بولے وہ لا دے گی, روٹی بنائے گی, سب کچھ بہن کرے گی, بھائی نہیں کرے گا. تو یہ ایجوکیشن ہمارے اسلام میں تو رسول اللہ ایسے نہیں کہا تھا کہ بیٹی کو کم امپورٹنس دو.
ابھی آپ نے کہا ایجوکیشن کی کمی، لیکن آپ دیکھیں جیسے ابھی ان کے بھائی کا فون آیا کراچی سے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں یہ جو دکھایا جا رہے ہیں جو ڈراماز ہیں ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں جب ہم پاکستان میں جاتے ہیں کہ لوگ بڑا پراؤڈلی ایک ڈرامے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کہیں بیٹھے ہوں گے ہمیں گھر پہنچنا ہے، وہ سیریل آ رہا ہے اور ہم اسے مس نہیں کر سکتے یا اس کو ریکارڈنگ پہ لگا کے آئیں گے. تو وہ سارا جو اس میں گلیمر دکھایا جاتا ہے، اس کا جو سیٹ اپ دکھایا جاتا ہے، وہ پھر سارا اس کو فالو کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وی آر دا موسٹ ایجوکیٹڈ پیپل. اپنے آپ کو جو ایک اپر کلاس ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے سے ایجوکیٹڈ کوئی نہیں ہو سکتا، اور ایجوکیٹڈ جو پیپل ہیں ان کی یہ نشانی ہے کہ وہ یہ اپر کلاس جو ڈراماز ہیں یا اس طرح کے ڈراماز ہیں وہ دیکھتے ہیں اور یہ ان کو پھر کاپی کرنا، ان میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں ظاہر ہے اگر آپ ریگولرلی دیکھو گے تو وہ تمام باتیں سب کانشیس مائنڈ میں تو بیٹھیں گی انسان میں. تو آپ کیا کہیں گے معتمر فیض صاحبہ کہ کس چیز کی وجہ سے یا وہ ان کا جیسے کہ ہم کیسے ان چیزوں کو اوائڈ کریں؟ آئی تھنک یہ ہمارا لاسٹ کویسچن ہونا چاہیے تھا کہ ہم کیسے اس کو ریپ اپ کرنے کے وقت، لیکن چونکہ ان کا فون آیا تو ہم ابھی اس کو ڈسکس کریں کہ اچھی چیز سیکھنی چاہیے. آپ کیا کہیں گی باجی کہ آپ بھی تو ٹی وی آپ کیا ریگولرلی دیکھتی ہیں ٹی وی جیسے ڈراماز وغیرہ آتے ہیں؟ ڈرامے دیکھتی ہوں، بیٹھے ہوتے ہیں بچے بیٹھ جاتی ہوں، لیکن میں بہت کم دیکھتی ہوں. تو آپ کا کیا خیال ہے یہ جو ڈراماز وغیرہ آج کل دکھائے جا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ دے رہے ہیں یا نقصان دے رہے ہیں؟ نہیں، میری سمجھ سے نہیں فائدہ دے رہا. یا جو انڈین موویز ہیں ہاں یہ بچے نقل کرتے ہیں اس کی، نہیں اچھا. فائدہ صرف یہ ہے زبان میں بولنے لگتے ہیں، بچیوں کپڑوں کا بھی وہ کرتی ہیں کہ ویسے ہی کپڑے ہوئے. ہاں بالکل وہی ڈیزائن ہو کاپی کرنا. اور کبھی کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں لیکن بچیاں ڈیمانڈ کری ہیں، یا وائف جو ہے وہ بیوی اپنے شوہر سے ڈیمانڈ کری اور شوہر افورڈ نہیں کر سکتا ہے. اور پاکستان میں تو بہت زیادہ کامن ہو گیا جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ڈیورسز عام ہو گئی ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پھر تم میرے سٹینڈرڈ کے نہیں ہو، اگر تم میری تمام ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر رہے ہو تو ٹھیک ہے پھر تو یہ یہاں پہ دیکھو تو یہ اسموکنگ فار انسٹنس یہاں ہوتا تھا پہلے، اسموکنگ بہت اریٹیٹ بناتے تھے. پھر آہستہ آہستہ سرکار نے نیشنل سروس نے سرکار کو کہا کمپلین کی بھائی یہ اسموکنگ اتنے ہوتے ہیں، ینگ چلڈرن آر اسموکنگ. جب سے انہوں نے بند کہہ دیا ابھی بہت فائدہ ہوا ہے کہ بھائی چلڈرن ابھی اتنا اسموکنگ کہ ابھی وہ نہیں ملتا ان کو، اتنا گلیمرس نہیں لگتا اسموکنگ کے بارے میں کیونکہ وہ اتنا میڈیا میں نظر نہیں آتا. ابھی دیکھو آپ دیکھو تو ہمارے ٹیلی ویژن میں ہے بھی نہیں، کتنا امپیکٹ ہے. جی کتنے امپیکٹ یہی چیز ہے کہ ہم لوگ تو سمجھدار ہیں، تو کچھ دنیا دیکھی ہے، ہم تو حقیقت کو اور جو وہ مصنوعی پن دکھا رہے ہیں ڈراموں میں یا فلم میں ہمیں تو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن بچوں کے ذہن کچے ہوتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے، وہ اسی کو سمجھتے کہ یہی زندگی ہے اور ہمارے والدین وہ تو یا بیکورڈز ہیں یا تنگ نظر ہیں. یہاں بھی دیکھتے ہیں اسی طرح جن کو ہوتا ہے نا ڈرامے کا واقعہ کرتے کاپی کر لیں گے، شام کو دیکھیں گے یا کل دیکھ لیں گے، کرتے بالکل ریکارڈ کر کے بعد میں بھی دیکھیں. کیونکہ یہ جو سین ختم ہو گیا یہ ختم نہ ہو جائے، ہم دیکھیں آگے سے بھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے. دونوں میں سے ایک یا ماں یا باپ they must spend some quality time with the children. اسکول سے بچے آتے ہیں، تھوڑا وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزارے. آپ کا یہ پوائنٹ ان کا بہت اچھا ہے کردار کے لیے جی کہ وہ کوالٹی ٹائم نہیں ہم اسپینڈ کرتے ہیں اور ہم اس کو ایزی وے سمجھتے ہیں کہ ایک فیملی بیٹھ کے پروگرام ٹی وی کا دیکھ رہی ہے، یہ ہمارا کوالٹی ٹائم ہے. نہیں بالکل دیکھنا چاہیے نبیلہ بہن، کیونکہ میڈیا سے ہم سیکھ رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈرامے سے بھی آدمی سیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے جو پاکستانی ڈرامے ہیں سم آف دیم ان میں آپ کو میسیج بھی ملتا ہے، اس میں مورل بھی ہوتا ہے گا اور اس میں سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی اچھی چیزیں بھی ہیں. محمد بھائی ہیں کوئٹہ سے، السلام علیکم. وعلیکم السلام یا علی مدد. جی مولانا علیہ السلام مدد. میری بہن ایسا ہے کہ جو پروگرام ہے آج آپ لوگوں کا انتہائی بہترین پروگرام ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستانی ڈرامے کیسے ہیں یا انڈین ڈرامے کیسے ہیں یا کسی اور زبان میں ڈرامے کیسے ہیں. جی سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم والدین کیا کر رہے ہیں. آیا جو انٹرنیٹ ہے، جو فیس بکس وغیرہ ہیں آج کل اس دور میں، اس فیس بک کی وجہ سے یا اس موبائل کی وجہ سے کیا کر رہی ہے ہمارے معاشرے اور کتنی زندگیاں خراب ہو چکی ہے صرف اس موبائل اور فیس بک اور اسی ڈراموں کی وجہ سے. آپ کہہ رہے ہیں پاکستانی ڈرامے بہت اچھے باتیں ہم اس سے سیکھتے ہیں،
पाकिस्तानी ड्रामों में क्या होते हैं, सास बेटी के जो है हवाले से दे रहे हैं, या तो मंगेतर की या उसकी मियाँ की बात देती तो ठीक थी, या तो देखते हैं कि लड़की घर से कैसे भागती है, वो तमाम वो तरीके देते हैं जिसमें उसको दिखाया ना जाए। अब क्या हम पाकिस्तानी ड्रामों से ये सीखेंगे कि एक हमसाया या बराबर वाले से, या कोई बेचारी कोई लड़की जॉब पे जा रही है, वहाँ ऑफिस में किसी उसकी कुलीग के साथ गुफ्तगू होगी, गुफ्तगू के बाद कोर्ट मैरिज होगा। देखें, ये तमाम ऐसी चीजें डाली जा रही है जो बच्चों के ज़हनों में और या बच्चे और बच्चियों के ज़हनों में बुरी असर हो रही है। ये तमाम चीजें सूरत मासूमीन से दूरी और जनाब सैयदा की मार्फत से और आज़ादारी से जो दूर रहेगा वो इन चीजों में जरूर पड़ जाएंगे। क्या हमारे जो मोमिनीन माएँ हैं, क्या हमारे मोमिनीन जो मतलब अपने औलादों को क्या ये इन तमाम चीजों से जब तक दूर नहीं रखेंगे, जब तक उन पर तवज्जो नहीं रखेंगे, तो ये इन चीजों से ये चीजें खत्म नहीं होगी। हमें ये हैस करना होगा कि हमें अपने बच्चों पर, हमें अपने बच्चियों पर बिल्कुल ध्यान देना होगा, बिल्कुल इनको खुली छूट भी नहीं देना होगा। अब एक बच्चा या एक बच्ची कमरे में जाएंगे, कमरा अपने ऊपर लॉक कर देगा, अंदर वो क्या कर रहा है, SMS क्या कर रहा है, फेसबुक में किसके साथ गुफ्तगू कर रही है, ये तमाम अहम चीजें हैं। ड्रामों में भी जो है आधा इन्होंने अपने बच्चों और बच्चों के ज़हन खराब कर रहे हैं। और माशाल्लाह ये जो प्रोग्राम है आप लोगों का, मैं आप लोगों के तमाम टीम से गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम को कंटिन्यू, खास तौर पर इसी शोबे पे, मुख्तलिफ शोबों पर इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखनी चाहिए, ताकि हमें इस जरिए से अपने तमाम पाकिस्तान या पूरी दुनिया में अपनी जो है ये मैसेज पास करना होगा कि हमें किस किस चीज पर एहतियात रखना होगा और किस किस जरूरी इक़दाम पे जो है हमें अपने तमाम जो फैमिली के जो मेंबरान हैं किस किस तरफ जो है हमने राग़िब करना होगा। और सबसे ज्यादा जो हमें अपने बच्चों पर ध्यान रखना होगा और मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए उनको मार्फत जरूरी है। तो ये है कि जरा ये बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है आपको। बहुत शुक्रिया भाई, आपने कॉल किया इतनी दूर से, बड़े अच्छे आपके व्यूज़ थे और जो आपने हमारे साथ शेयर किए, और इनका बड़ा अच्छा पॉइंट, जैसे कि मुतम्मा फ़ैज़ साहिबा आप पहले भी कह रही थी, इनकी कॉल आने से पहले जैसे आप जिक्र कर रही थी कि वालिदैन को पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, और वो क्वालिटी टाइम हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि क्वालिटी टाइम होता क्या है। आई थिंक सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि आप अगर इसके बारे में थोड़ा सा मज़ीद इस पर रोशनी डालिए कि क्वालिटी टाइम किसे कहते हैं। एक हमारी सोच के मुताबिक क्वालिटी टाइम होता है, और एक वाकई में हकीकत में जो क्वालिटी टाइम है वो क्या है। बेशक नबीला बहन, जैसे भाई ने भी अभी फरमाया कि देखिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इंटरनेट, मीडिया, टेलीफोन, मोबाइल, फेसबुक, यूट्यूब जो कुछ भी है मौजूद और एक्सेसिबल है, यानी कि हर एक की अप्रोच में है। अब जाहिर है कि आप आज के ज़माने में अपने बच्चों को इससे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका सोर्स ऑफ नॉलेज भी है। आज स्कूलों में नोट्स नहीं दिए जाते हैं, साइड बताई जाती है, फुला साइड पे जाओ, रिवीजन करो, वहाँ पे पेपर्स हैं, ये है। तो नेचुरली बच्चे जो हैं आज बग़ैर इंटरनेट के तालीम भी अपनी वो नहीं कर सकते हैं, उनको है। तो ये एक सख्त की ज़रूरत है, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते। हमें अब क्या करना है, हमें ये करना है, जैसे मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया था, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती, उसका इस्तेमाल आप पे डिपेंड करता है, आप उसको अच्छा बनाएं या आप उसको बुरा बनाएं। हमें क्या करना है पेरेंट्स को कि जो भी फैसिलिटी है मीडिया के हवाले से बच्चों को हमने प्रोवाइड की है, उस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। उनको फ्री नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर वो इंटरनेट यूज़ करें, माँ को थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब तक बच्चा इंटरनेट पे है, माँ उसके सराउंडिंग रहे, उसको एहसास रहे कि माँ मुझे देख रही है, मैं इंटरनेट पे क्या देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मोबाइल फ़ोन है, उसको फैसिलिटी अगर दी हुई है मोबाइल फ़ोन की, क्योंकि आज के ज़माने की ज़रूरत है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि बच्चों से मोबाइल छीन लीजिए, ये तरबियत का तरीका नहीं है कि आप बच्चों के से कह दें कि बस टीवी तुम्हारा बंद हो गया, टीवी नहीं देख सकते क्योंकि ख़राब प्रोग्राम आते हैं। नहीं, आपने बच्चों को एजुकेट करना है।
ان کے ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنا ہے، ان کی چوائسیز کہ کس ٹائپ کے پروگرام تمہارے لیے بہتر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں، ان کو اس طریقے کا ماحول پرووائڈ کریں کہ وہ اس میں انٹرسٹ لینے لگیں. یعنی طریقہ جو کہنے کا ہوتا ہے نا طریقہ، ایک ہوتا ہے لٹ مار کے آپ نے کہہ دیا، پتھر پھینک کے کہہ دیا، وہ کہیں گی تو کبھی اثر نہیں ہوگا. آپ بچے سے یہاں چھین لیں گی، اس کے پاس 100 چیزیں ہیں ایکسیس کرنے کی. ہمارے بچے ہم سے کئی گنا آگے جا رہے ہیں، ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب چھوٹی انگلی ان کی پریس ہو جاتی ہے، اسکرین جو ہے اس پہ ٹیسٹ پیپر آ جاتا ہے، اور وہ جو کچھ بھی اگر گیم کھیل رہے ہیں یا کچھ کھیل رہے ہیں تو وہ منٹ بھر میں وہ اس کو کر سکتے ہیں. صرف یہ ایڈ کروں گی کہ ہماری والدین کی ایک عادت ہوگی ہے کہ نیگیٹیو بہت زیادہ ہم سوچتے ہیں اور کرتے ہیں. بچے کو یہ کہیں گے یہ مت کرو وہ مت کرو، لیکن یہ ہمارے میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ بچے کے ساتھ بیٹھ کے اسے سمجھائیں کہ ایسا کیوں نہ کریں. ہو نا، اب بچے سے آپ کہیں گے یہ نہ کرو، اور اس کے علاوہ وہ کیا کریں، کسی اور چیز میں اس کا انٹرسٹ پیدا کریں. وہ آپ کو فیسلٹی بچے کو دینی ہوگی. اگر آپ نہیں کریں گے اور صرف منع کریں گے کسی چیز سے تو وہ ضرور کرے گا. آپ جس سے منع کریں گے وہ اسی کی طرف ہی جائے گا، کیونکہ یہ بچے کی نیچر میں ہے. ایک بات رفاقت بہن جو آپ نے کہی کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ہمارے پاس چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ سپینڈ کریں، ان کو ایکسپلین کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے اگر بچہ ضد کرے کہ یہ پروگرام میں کیوں نہیں دیکھ سکتا، اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ پروگرام دیکھ کے اس کو بتائیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط چیزیں اور یہ ہم نہیں دیکھتے. تو اس طرح سے بچہ زیادہ سمجھے گا، بجائے اس کے کہ جیسے آپ نے کہا اسٹاپ. ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو اتنا مصروف اور چیزوں میں کر لیا ہوا ہے، اور ہم نے بچوں کی جو پرائرٹی ہے وہاں سے ہٹ کے ہوئے ہیں. تو ہمیں واپس اپنی چیز خراب ہے اور پھر اس کے مقابلے میں آپ اس کو جو بہتر آپ سمجھتے ہیں اس کی طرف لے کے جائیں. بے شک، اور ہمیں پرائرٹیز ہمیں اپنی کریکٹ کرنی ہے، سیٹ کرنی ہے رائٹ کہ ہمیں پرائرٹیز کیا ہیں. بچے ہماری پرائرٹی ہے لیکن ہم نے پرائرٹی نہیں رکھا ہوا اس وقت، اسی لیے بچے بھی سفر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی انجوائمنٹ کو پہلے دیکھ رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں بھی تو ریلیکسیشن چاہیے، تو ہمیں یہ پروگرام پسند ہے تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. تو وہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک فالٹ ہمارا ہے، پیرنٹس کا ہے، کیونکہ پیرنٹس کو وہاں پہ اپنے پروگرام کٹ ڈاؤن کرنے اور اپنا جو ٹائم ہے وہ بچوں کے ساتھ زیادہ سپینڈ کرنے اور ویلیو ٹائم. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ جب بچے چھوٹے ہیں تب تو آپ ان پہ نظر رکھ سکتی ہیں. آپ ان کو آپ جیسے کہہ رہی تھی ان کے پاس رہیں کہ وہ کیا واچ کریں انٹرنیٹ پہ، فیس بک. لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہاں آپ کا دے آؤٹ آف یور کنٹرول. جی، تو بہتر یہی ہے کہ ہم بچپن سے ان کی گرومنگ اس طریقے سے کریں کہ ان کو شرم آئے برے کام کی طرف جاتے ہوئے، ان کو احساس ہو کہ ہمارے والدین نے اس چیز سے ہمیں منع کیا تھا. خوف خدا پیدا ہو، خوف خدا ان میں پیدا ہو، تو وہ بچے وہ جب بڑے ہو جائے تو آپ کو ان کا پیچھا کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، انہیں خود ہی پتا ہو کہ وہ صحیح راستہ ان کے لیے کون سا ہے. بالکل، فاؤنڈیشن بہت ضروری ہے بچوں کی. اب جیسے کئی پیرنٹس کو آپ ایکسپلین بھی کریں گے یا کئی بچوں کو بھی ایکسپلین، گرون اپس کو آپ ایکسپلین کریں گے کہ یہ پروگرام صحیح نہیں ہے اور ہمیں نہیں دیکھنا، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ نہیں میں بہت اسٹرانگ ول ہوں اور میں کنٹرول کر سکتا ہوں اپنے پر، یا پیرنٹس کے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی چیز انفلوئنس نہیں کرتی. جیسے ابھی ہمارے کالج سے انہوں نے کہا ساس بہو کے جو پروگرام آتے ہیں اور اسی طرح پھر وہ لوگ دیکھتے ہیں اور پھر وہ اسی طرح سے چلاکیاں وہ ساس کے ساتھ کر رہی ہے، ساس بھی اسی طرح سے وہ کر رہی ہے. تو مطلب کہ وہاں سے کافی آئیڈیاز لوگوں کو ملتے ہیں جس کی وجہ سے گھر میں پرابلمز ہو رہی ہیں. یہ بات خالی نبیلہ بہن بچوں کی نہیں ہے، پرسنلی ایک دو لوگوں نے مجھ سے یہ ڈسکس کیا کہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں ڈرامے نے ان کے ریلیشن شپ میں کتنا پارٹ ادا کیا ہے. کہ وہ اگر کچھ ڈرامے میں دیکھا، یہاں یہیں کے پروگرام میں، یہ نہیں کہ ہم صرف ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستانی میڈیا کو، آل اوور دا ورلڈ جتنا بھی میڈیا جس طرح کے بھی پروگرام یہاں کے وہاں کے جہاں کے بھی آ رہے ہیں، اس کا امپیکٹ کیسا ہے. کہ انہوں نے دیکھا ڈرامے میں کہ ہسبینڈ اور وائف کی لڑائی ہوئی ہے اور جس طریقے سے وائف نے بیہیو کیا ہے انہوں نے وہی کام اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیا. کیونکہ دیکھیں یہ جو صرف بچے کے نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کسی بھی ایج میں انسان مس گائیڈ ہو سکتا ہے، کسی بھی ایج میں کوئی بھی چیز ہمیں انفلوئنس کر سکتی ہے. اگر ہمارے انڈرسٹینڈنگ میں ذرا بھی کہیں کمزوری ہے، ہمارے دین کے حوالے سے اویئرنیس ہمارے میں کم ہے، تو ہم ضرور انفلوئنسڈ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت کی ہے وہ کسی ایک خاص ایج گروپ کی نہیں کی ہے. ہر ایج گروپ کی ہدایت مسلسل گائیڈنس کی ضرورت ہے ہم کو. ہر ایج گروپ میں
ہمیں جو ہے ہر اسٹیج پہ ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے. تو یہ اگر ہم کہہ دیں کہ بھی بڑوں کو ضرورت نہیں ہے ہدایت کی, نہیں, بڑوں کو بھی ضرورت ہے اور انفلوئنسڈ ہوتے ہیں. بزرگ خواتین بھی ڈرامے دیکھیں گی وہ ساس بہو کے, تو ساسوں کے رویے بھی بدل جاتے ہیں, بہوؤں کے رویے بھی بدل جاتے ہیں, یعنی کہ یہ ہر ایج پر امپیکٹ اس کا پڑ رہا ہے. میں نے تو بہو اور کو اپنے میاں کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا بھی ہے, اور وہ پھر وہ ڈائلاگ وہی استعمال کرتی ہیں لڑائی میں جو کہ انہوں نے ڈرامے میں دیکھے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیں کتنا انفلوئنس ہے آپ دیکھیے میڈیا کا. میرے خیال سے جو لوگ گھر میں بیٹھی ہوئی زیادہ, میں سمجھتی ہوں کہ اگر جو کمیونٹی کچھ کلاسز کھولے, بہت اچھی بات کہی آپ نے. جیسے کہ میں جہاں ہماری کمیونٹی میں اولڈ ایج پیپل کے لیے کلاسز ہے, میں بھی جاتی ہوں, انتظار کرتی ہوں کب وینسڈے آئے میں جاؤں. نہج البلاغہ ایک گھنٹہ اس میں ہے, دوسرا گھنٹہ قرآن کی تفسیر میں سے 2 گھنٹے کہاں نکلتا ہے. دو ٹیچر آتی ہے ایسے اور پڑھاتی ہے. اچھا, ایوری ٹیوزڈے اگر جاؤ مسجد میں تو دیکھو گے سبھی اولڈ پیپل میل فیمیل اکٹھے ہوتے ہیں ویسے, اور ان کا بھی پروگرام ہوتا ہے. کتنا اچھا, اس میں وہ کتنا سیکھتے ہیں ہم لوگ. اس لیے میں نے پہلے کہا نا کہ بھائی جتنا مجھے ابھی پتہ لگا کاش مجھے پہلے پتہ لگا. ہاں, ہم لوگ مذہب کو فالو کرتے تھے, اندھے ہو کے ہوتے تھے. ہمارا ایمان جو تھا سخت تھا, فاؤنڈیشن تھا اچھا تھا, اتنے سال سے انڈرسٹینڈنگ اتنی بہتر. لیکن ابھی میری سے تو جیسے کہ اللہ کے بارے میں ابھی جو پتہ تو مجھے زیادہ اور پیار آتا ہے میرے اللہ پہ کہ میرا اللہ سبحان اللہ اس وقت جو شرم یا تھا وہ تو بہت تھا نا ماں باپ کا. کیونکہ ایجوکیشن یہاں, تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ اگر جو کمیونٹی میں سے کلاسز کھول دیں کہ جو اور دوسرے دیکھو, میں دیکھتی ہوں میرے جو یہاں ہندو فرینڈس ہیں وہ لوگ گھر میں بیٹھی نہیں, گھر پہ کام پہ چلے جاتے, شام کو آتی ہے ان کو تو کیا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے گھر, صبح اٹھ کے جلدی ناشتہ بنانا, جلدی یہ کرنا, پھر شام کو آتے ہیں جلدی کھانا پکانے سے, تو ان کا ٹائم نکل جاتا ہے. جیسے بچے شام کو آتے ہیں تو سب اکٹھے جلدی ملتے ہیں, تو وہ کوالٹی ٹائم 1 گھنٹہ بھی بات دیتی ہے. تو وہ 1 گھنٹہ جب پاس ساتھ میں بیٹھے تو اس میں سے وہ بہت بچے کے ساتھ, جیسے میں بھی میری پوری زندگی اس کی نکلی کہ جب میں بھی آتی تھی کام سے, بچے بھی آتے تھے, بچوں کو جا کے لے آتی تھی, بیٹھ کے میرے ہسبینڈ تو شام کو بہت لیٹ آتے تھے, تو میں اکیلے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی تھی 1 گھنٹہ ان کے ساتھ. تو سب بچے کو میں چھوٹی 4 سال کے پاس, اس سے بھی میں پتہ اسے, اور میں اس سے پتہ کہ تیرا دن کیا, میں بتاتی تھی کہ میرا دن آج ایسا کیا, یہ ہوا. سب اپنا ایک سارا دن میرا بھی ہوتا تھا, میں بھی کام پہ جاتی تھی, بچے بیٹھ کے میرے میاں انتظار کرتے تھے, پھر ہم سب سے پوچھتے تھے ان کا دن کیسے گزرتا, اگر بچے کو کوئی پرابلم ہوئی ہے اسکول میں, یا اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے, یا کوئی ٹیچر نے اس سے بات کیا, یا کسی بچے سے اس کی گڑبڑ ہوئی ہے, وہ سب ڈسکشن ہوتی تھی. ایک بچے سے 3 بیٹے ہیں میرے ماشاءاللہ, سب سے پوچھتے تھے, پھر میرے میاں بچوں کو بتاتے تھے ان کا دن کیسے گزرا, میں بتاتی تھی. وہ ایک تو کھانے میں برکت ہوتی ہے, بچوں کو سوشلائز کرنا آتا ہے کہ فیملی کے ساتھ, وہ آہستہ آہستہ ایک جو کنیکشن ہوتا ہے نا, انٹریکشن اینڈ کنیکشن فیملی کے ساتھ. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بچے ڈسکس کرتے ہیں, کوئی بھی ایشو ڈسکس کرتے ہیں نا, تو ابھی بگننگ میں ہی آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا وہ انٹریکشن نہیں ہو بچے کے ساتھ, تو وہ ایک دفعہ, جیسے فار ایگزامپل بچے نے کوئی جھوٹ بول دیا, آپ نے اس کو رجسٹر نہیں کیا, پھر آہستہ آہستہ وہ جھوٹ اس کی عادت بن جائے گا. اور ڈے 1 پہ اگر آپ نے اس کی گفتگو میں محسوس کر لیا کہ اس نے کچھ ہائیڈ کیا ہے, اور آپ نے وہیں اس کو کر دیا, تو ابھی عادت سے پہلے ہی اس کو جو ہے اس کی اویئرنیس پیدا ہو گئی کہ یہ کام جو ہے مجھے نہیں کرنا ہے. تو بہت ضروری ہے. بے شک میں کہوں گی پیرنٹس ان کا انٹرسٹ نہیں ہے انگلش موویز میں, یا جو بھی پروگرامز آتے ہیں, سائنس کے پروگرام آتے ہیں, اور ورلڈ وائڈ لائف کے جو پروگرام آتے ہیں, وائلڈ لائف وغیرہ کے, یا جو بھی بچے آپ کے دیکھتے ہیں, کوئی بھی پروگرام دیکھتے ہیں, آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے, مگر بچوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ آپ اپنا کچھ لے کر بیٹھیں. آپ کی پریزنس ہی بچوں کے لیے بہت ہے کہ بچہ جو ہے کانشیس ہوگا کہ میری ماں میرے برابر میں بیٹھی ہوئی ہے, لہٰذا کچھ بھی پروگرام میں ایسا ویسا کچھ نظر آئے, آپ فوراً وہیں اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں, بیٹا یہ ہمارے اخلاقیات میں نہیں ہے, ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا, ہم یہ چیز ہماری یہاں الاؤ نہیں ہے. تو اس کو وہیں پر باؤنڈریز کا اپنی پتہ چل گیا کہ یہ چیز جو ہے ہمارا مذہب یا ہمارا خاندان یا ہمارا کلچر اس کی اجازت نہیں دے رہا. فائدہ ہوا, میں تو میرے بچے سبھی جوان ہو گئے ماشاءاللہ, سب شادی شدہ ہیں, لیکن وہ ابھی میرے جو بچے ہیں وہ بھائی بہن کی طرح نہیں رہتے, وہ فرینڈز ہو گئے. ابھی جو اتنے فرینڈز بن گئے ہیں
کہ ایک کو کچھ پتہ لگتا ہے, اگر کچھ فار انسٹنس کچھ عمال کرنا ہے کہ بھائی آج اس کا دن ہے, یہ کرنا ہو, تو اس ٹائم ایک دوسرے کر لیتے ہیں. ان کے جو پارٹنرس ہیں وہ بھی فرینڈز ہو گئے, ابھی 4 سے 8 بن گئے, تو اتنے فرینڈ شپ ہیں. ان کے بچے بھی, وہ بچے بھی اپنے آپ کو ایسے نہیں کہ میرے چاچا بھائی, وہ سب کے بھائی بہن سمجھتے ہیں اپنے وہ بچے بھی, ان کو کوئی فرق نہیں. میں تو چلی جاؤں گی لیکن مجھے یہ سکون ہے کہ بچے میں سب ہے, سیدھے راستے پہ, اور فرینڈ شپ بہت ہے. تو وہ فائدہ یہ ابھی مجھے ملا 20 سال کے بعد. آپ کی محنت تھی کہ آپ نے جو بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا آپ نے. جس کے ساتھ ساتھ میں نبیلہ یہ کہوں گی کہ ہم لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں بچوں کے وہاں نہ جاؤ, یہ نہ کرو, لیکن اس کے مقابلے میں ہم ان کو دے کیا رہے ہیں. ہماری مساجد جو ہمارے اسلامی سینٹرز ہیں ان کو چاہیے وہاں پہ ایسی یوتھ کے لیے اسپیشلی, ٹھیک ہے آپ پڑھاتی ہیں, آپ بہت اپنا وقت قیمتی وقت دیتی ہیں بچوں کے لیے, قرآن مجید پڑھاتی ہیں آپ, بڑا نیکی کا کام ہے. اس کے علاوہ انہیں فزیکل دنیاوی فزیکل کچھ ایکٹیویٹیز کا وہ ہمارے معاشرے میں بالکل بھی نہیں ہے. اس لیے بچے ہیں نا, ان کو صرف یہی پتہ ہے کہ وہ مجلس میں ہم نے صرف جانا ہے جسے وہ کتراتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ دراصل بات کیا ہو رہی ہے, کیونکہ وہ زبان اتنی سمجھتے نہیں ہیں. پھر وہیں وہی پرابلم کی زبان ہم نے نہیں سکھائی, ہم نے محنت نہیں کی اور بچوں کو ہم اپنے لینگویج نہیں سکھائی. خوشی سے جیسے جاتے تھے پہلے, اب نہیں جا رہے بچے, کیونکہ بچپن میں لے کے جایا جاتا تھا تو بچے تو اسپنج کی طرح ہوتے ہیں. آپ جو سکھائیے اسکولوں میں کیوں, اب دیکھیں نا یہ بھی بات ہے کہ اسکول میں ٹیچرز کہتی ہیں کہ کنفیوز نہیں کریں بچے سے, آپ انگلش زبان میں بولیں اور آپ دوسری زبان نہیں بولیں گے, بچہ کنفیوز ہو رہا ہے. اور خود اسکول میں فرینچ بھی آپ سیکھیے, جرمن بھی آپ سیکھیے, آپ کو وہاں پہ لینگویجز کی ورائٹی دی جا رہی ہے, تو وہ سیکھنے میں کنفیوز نہیں ہے, مدر ٹنگ سیکھنے میں کنفیوز ہو رہا ہے بچہ. تو اس کی طرف, اور بہت سے پیرنٹس ہیں ان کو یہ ہے کہ بھئی ہمارا بچہ دنیاوی اعتبار سے 11+ میں ہائیسٹ مارکس لائے, GCSE میں ہائیسٹ مارکس آئے, مگر کریکٹر بلڈنگ میں اس کے لیے اتنی اس کو فوکس نہیں کیا جا رہا ہے کہ اپنی زبان, اپنا کلچر بچے کو سکھانا کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ معاشرے کا ایک بہترین مسلم فرد ثابت ہو, اگر ہم تربیت نہیں کریں گے تو بچہ confused.com ہوگا. پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ اپنی آئیڈینٹی, اپنی شناخت اس کو نہیں ہوتی کہ میں کون ہوں. پھر وہ ادھر سے ان کا پک کیا, ادھر سے ان کا پک کیا, تو نیچرلی وہ پھر چوچو کا مربع والی بات ہے کہ وہ اتنا, پھر اس کے کریکٹر اتنا لوز کریکٹر ہوتا ہے کہ ذرا سی برین واشنگ انسان کی فکر کو بدل دیتی ہے. میرے خیال میں اگر بچوں کو آپ اسلامک سینٹرز میں ایکٹیویٹیز ایسی مہیا کریں جس میں ان کا انٹرسٹ ہو, تو اس سے ان کا دین کی طرف آنے کا بھی ہوگا, کیونکہ یہ ایک سینٹر ہے جہاں ہمیں یہ مل رہا ہے, ماحول دے رہے ہیں, تو وہاں وہ پھر مذہب کی طرف بھی میرے خیال میں آئیں گے. بالکل جی. تو یہاں پہ ایک پوائنٹ, ایک کنکلوژن پہ تو ہم پہنچے ہیں کہ ہمیں جو اپنا ٹائم ہے, مدرس کو خاص طور پہ وہ ٹائم ویلیو کرنا چاہیے, اور اپنے آپ کو جیسے کہ جو بھی مصروفیات ہیں ان کو دن میں ہم اپنا جو ہے وہ پورا کریں, اور شام میں جب بچے گھر آتے ہیں تو وہ پورا ٹائم جو ہے وہ بچوں کے ارد گرد گزارا جائے, بچوں کے ساتھ گزارا جائے. کیونکہ شام میں جب بچے آتے ہیں تو ہماری دوسری کمٹمنٹس ہوتی ہیں, کوئی گھر میں آ گیا, کسی کہیں ہم نے اور جانا ہے, تو ہم بچوں کو کہتے ہیں جلدی سے کھانا کھاؤ اور اپنا کام کرو, اور پھر اور ہم خود باہر چلے جاتے ہیں. گھر میں کوئی اور ہوتا ہے ایڈلٹ ان کو دیکھنے کا, یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن یہ کہ ہمیں وہاں پہ ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے. ایک پوائنٹ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پیرنٹس کو ویلیو ٹائم کو ویلیو کرنا ہے اور بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرنا ہے. چونکہ ہم خود بھی ایزی وے سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ٹی وی کے آگے بٹھا دیا یا انٹرنیٹ پہ بٹھا دیا, بچے تنگ ہو رہے ہیں, ہم بور ہو رہے ہیں, اچھا جاؤ آئی پیڈ لے لو, اچھا جاؤ ٹی وی پہ بیٹھ جاؤ. ہم خود انکریج کر رہے ہیں بچوں کو. صرف ہم سب, لیکن بچوں کو بھی کئی دفعہ تکلیف ہوتی ہے, کچھ کیسا دن, تو اس ٹائم پہ جب میں کھولے تو ہم بچے دیکھو وہ زیادہ کیس رہتے تھے کہ بھائی مجھے یہ تکلیف, تو ہم شیئر کرتے تھے ان کے پرابلمس اور ایک دوسرے کو مدد کرتے تھے. ابھی بچے میرے جو ہے کچھ بھی تکلیف ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ بچے. دوسرا کیا ہے کہ مذہب کی بات, جب میرے بچے بھی اردو وغیرہ نہیں سمجھتے, میں خود بھی ٹوٹی پھوٹی سمجھ لیتی ہوں, تو جب بھی میں مجالس میں جاتی تھی سن کے میں پوائنٹ لکھ لیتی, گھر پہ جا کے بچوں کو بٹھا کے پھر ایکسپلین کرتے. تو میرے بچے کو اگر جو پتہ لگا ہے زیادہ اپنا مذہب کا اہل بیت کے بارے میں, تو تھرو می ایسے. ابھی ایک دفعہ کیا ہوا, کسی نے میرے بیٹے کو پتا, گھر پہ بیٹھے تھے, کوئی آئی تھی ہمارے یہاں,
تو اس نے اس کا مطلب بھائی میں بھی شیعہ ہوں، مجھے پتا ہے تمہیں کیا یہ مدرسہ کون سے مدرسے تم جاتے تھے، تو اتنا تمہیں پتا ہے بتایا گیا ہے اباؤٹ دس ہسٹری آف اہل بیت اسلام وغیرہ. تو میری طرف انگلی چنتی ہے، میرا بیٹا کہتا ہے شی از دی ون، یہ ہماری ٹیچر تھی. کتنے سال کے بعد، 22 سال کے بعد اس کا جواب مجھے میرا رزلٹ مل گیا. جو آپ نے ایفرٹ ڈالا، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے ایفرٹ نظر نہیں آتا، آپ ڈے ان اینڈ آؤٹ دکھا بھی رہے ہوتے ہو، بچوں میں نظر نہیں آتا، تو وہ بھی پیرنٹس ڈسکریج ہو. لیکن یہ ایک پوائنٹ پہ تو ہم پہنچے ہیں کہ ہمیں مدرس کو خاص طور پہ بچوں کو ٹائم دینا ہے. اور آپ کیا کہیں گی باجی تصویر، آپ کیا کہیں گی کہ اس حوالے سے بچوں کی ہمیں کیسے تربیت کرنی چاہیے؟ کہ جیسے کہ معتمر فیض صاحبہ نے بھی پہلے کہا، ہم لوگ بھی ڈسکس کریں کہ جو میڈیا ہے اس کی اچھی چیزیں بھی ہم وہاں سے سیکھتے ہیں، لیکن جو بری چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں ان کو ہم کیسے روک سکیں؟ جیسے کہ ہمارے ایک بھائی نے بھی فون کیا تھا کہ یہ پروگرام کیسے ہم بند کریں، کیسے ہم بچوں کو روکیں ٹی وی سے. تو آپ کیا مشورہ دیں گی، کیسے ہم بچوں کو روک سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ماشاء اللہ آپ کے پاس تو بہت ایکسپیرینس ہے، آپ دادی ہیں، نانی ہیں، گرینڈ. ماشاء اللہ ہاں بہت کچھ ہے، لیکن یہ ماں ہی روک سکتی ہیں. لیکن کیا کس طرح سے روکیں؟ نانی اور دادی کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. یہ تو صحیح بات ہے، اور بہت صحیح بات ہے. پر آج کل جن کی نانی دادیاں موجود ہیں، ہاں ماشاء اللہ یہ بہت اچھی بات ہے. اگر میں بیٹھی ہوں تو پھر نہیں دیکھتے، یہ آپ کا بالکل صحیح بات ہے. پھر آپ اگر لگا بھی ہو تو ہدایت لگا کے دیں گے مجھے. اچھا یہ بڑی ماں یہ دیکھے ہدایت دیکھے. اچھا یہ بھی ایک دیکھیں نا، پھر ان کی ماں کی تربیت ہے کہ وہ سمجھتے تو ہیں کہ ہمارے گھر میں بزرگ آ گیا تو اس نے وہ آ کے بیٹھے تو ان کے انٹرسٹ کو امپورٹنس دے رہی ہیں. تو آئی تھنک یہ بھی بہت بڑی بات ہے. بھائی کے گھر جاؤں وہاں بھی ان کے پوتے پوتے بیٹھے ہوں گے کہ بڑی امی آ گئے یہ ہدایت لگائے، جلدی جلدی ہدایت لگائے. اور پھر آپ کے ساتھ جب وہ بیٹھتے ہوں گے تو ظاہر ہے پھر وہ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ ہدایت پہ بچوں کے مزید کچھ شرطیں بھی چلیں گی. یہ جو انہوں نے پروگرام دیکھنا ہوتا ہے نا، پھر شرطیں چلیں گی. دوسرا کہے گا یہ بڑی امی آپ نے ابھی نماز نہیں پڑھی، اب کہاں جائیں گے آپ، کدھر جائیں گے؟ ان کا یہ ہوتا ہے ایکسکیوز کہ یہ اٹھے تو ہم دکھیں. بچوں کا یہ بھی ہوتا ہے. بچے ظاہر ہیں ان کو بھی ٹی وی کے پروگرام دیکھنے ہوتے ہیں. گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا بہن، اگر ٹائم ہو تو بچوں کے لیے ہمیں ایسے پروگرام ترتیب دینے چاہیے جیسے کہ اسپیشلی جس میں فن بھی ہو اور بچے سیکھیں بھی، چاہے انہیں آپ دینیات سکھائیں یا اسلام کے بارے میں سکھائیں، لیکن کھیل کھیل میں، تاکہ انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ آپ سکھا رہے ہیں اور بچے کھیل کھیل میں ہی سیکھ جائیں. لیکن ہونے چاہیے. یہ بہت اچھا سجیشن ہے، لیکن اگر یہ چیز نہیں اویلیبل، جیسے پاکستان میں یہ چیز اویلیبل نہیں ہے، تو کیسے ہم روکیں بچوں کو؟ پھر ہم کیسے روکیں بچوں کو؟ میڈیا سے کیسے روکیں بچوں کو؟ نہیں صرف ایڈلٹس کو بھی. آپ کیا کہیں گے ہماری جو ینگ مدرز ہیں یا ایون ایلڈرلی جو شوق سے یہ ڈراماز دیکھتی ہیں، آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ بیٹھے ہوتے ہیں سب دیکھنی میں نے دیکھا. آپ باجی آپ کیا سجیسٹ کریں گی جو ہماری ادھر گرینڈ مدرز دیکھتی ہیں، کئی ریگولرلی دیکھتے ہیں، آپ کیا کہیں گی کہ کیا صحیح ہے دیکھنا ان کے لیے؟ کیونکہ وہ کہیں گے کہ ہم تو اس ایج پہ ہیں، اب ہم کیا خراب ہوں گے. نہیں دیکھنا صحیح نہیں ہے. ہمارے زمانے میں تو نہیں تھا یہ. تو یہ چیز عجیب ہی لگتا ہے نا. ہم تو نہیں. آپ اس چیز پہ ایگری کرتی ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو اثر انداز ہوتی ہیں؟ بہت ہوتی. تو وہ یہ ہمیں پوائنٹ، یہ ہمیں دینا ہے میسج کہ ہمارا تو یہ ہے نا کہ ہم تو شروع سے بچوں کو بہت ٹائم دیا. ہاؤس وائف تھی جی، سارا ٹائم بچوں پر گزارا. جو ان کو بتایا تھا ماشاء اللہ. اب تو آپ کو پتہ ہے بڑے ہو گئے، بچے والے ہو گئے، ان پر اثر ابھی بھی ہے. میرے سامنے وہ بات نہیں کریں گے جو میں ان کو منع کی ہے نا، میں کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کرے. غلطیاں کرتے ہیں بچے کرتے ہیں غلطی، ایسی بات نہیں ہے. ماں باپ سے کریں گے. یہ ہے کہ اب وقت آ رہا ہے نا، یہ مائیں بھی کیا کریں بیچاری، سنتے نہیں بچے، بہت سخت ہو گئے. میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی معذرت کے ساتھ کہ ہمارے جو پیرنٹس نے ہماری اپ برنگنگ کی ہے وہ سہل کسی کے لیے بھی نہیں ہوتی، آسان اپنے حساب اور زمانے سے نہیں ہوتی، مگر پھر بھی کمپیئر کریں اگر آج کے زمانے میں تو ہمارے پیرنٹس کو اپنی اولاد کی تربیت کرنا مقابلتاً آج کے زمانے سے زیادہ آسان تھی، کیونکہ وہ چیزیں جو کہ ہماری تربیت میں اثر انداز ہو رہی ہیں نیگیٹیولی تھرو میڈیا یا انٹرنیٹ یا موبائل یا جو
یہ فیسلٹیز ہمارے زمانے میں نہیں تھیں. ہمارے یہاں لمیٹڈ ٹائم پہ ٹی وی آن ہوتا تھا اور اس میں بھی صرف بچوں کے پروگرام دیکھنے کی ہمیں اجازت تھی, جو کہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا, وہ دیکھا. اس کے بعد ٹی وی سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہوتا تھا. پھر وہ بڑوں کا پروگرام شروع ہے. تو پیرنٹس کو جو ہے تربیت کی ہے بے شک ان لوگوں نے, نو ڈاؤٹ. آج کل کی مدرس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, بہت بڑا, کیونکہ ایک تو زیادہ تر جو ہیں وہ ورکنگ لیڈیز ہیں, مدرز جو ہیں کام کرتی ہیں. کچھ سسٹم ہی اس طریقے کا ہو گیا کہ مائیں جو ہیں وہ جاب کرتی ہیں. نیچرلی اب وہ جاب سے جب آتی ہیں تو اس کے بعد پھر وہ گھر کی بھی, یعنی کہ جاب کر رہی ہیں, اس کے ساتھ گھر کی بھی ذمہ داری اسی طریقے سے ہے جیسے ایک ہاؤس وائف کی ہوا کرتی تھی. اس میں ہمارا کلچر جو ہے وہ بہت ہی اہم رول ادا کر رہا ہے کہ بھئی جب آپ اپنی وائف سے کام کروا رہے ہیں تو پھر گھر کی جس طرح وہ آپ کے باہر کے کام میں آپ کو شیئر کر رہی ہے, اسی طریقے سے گھر کے کام میں پھر آپ اس کو شیئر کیجئے. وہ مشین نہیں ہے, ہیومن بینگ ہے. تو پھر آپ اس کو شیئر کریں نہیں, اس میں وہ شیئرنگ نہیں ہے. اس میں پھر وہ لڑکی وہاں سے بھی کام کر کے آئے, باہر سے, گھر کے اندر بھی وہ گھر کا کام کرے. پھر بلیم یہ کیا جائے بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی ہے. تو اس میں پھر کیا ہے, پھر جب اس میں یہ ہے کہ پھر پوری فیملی کو وہ مدرلی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو اس میں شیئر کرنا چاہیے, کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. پھر فادر کی بھی وہ ذمہ داری ہو جائے کہ وہ جس طریقے سے اس کی وائف باہر اس کی مدد کر رہی ہے تو گھر میں بچوں کی اپ برنگنگ میں باپ جو ہے وہ گھر میں آ کے وہ ٹی وی آن کر کے, اس کی ذمہ داری نہیں ہے بچے نے ہوم ورک کیا نہیں کیا. مطلب میں ہر گھر کی بات نہیں کر رہی ہوں, معذرت کے ساتھ, موسٹلی یہ ہو رہا ہے. تو آج کل کی ماؤں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, اور میں سلام کرتی ہوں ان ماؤں کو کہ جنہوں نے آج کل کے زمانے میں جہاں پر شیطان بزرگ ہر جگہ موجود ہے, میں میڈیا کو شیطان بزرگ کہتی ہوں. اگر انڈر سپرویژن نہیں ہے انٹرنیٹ, موبائل اور ٹی وی, تو یہ شیطان بزرگ ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ ماؤں کے لیے بہت مشکل ہے بچوں کی جو ہے صحیح اپ برنگنگ کرنا, بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو یہاں بیٹھے اس وقت میڈیا کا پروگرام کر رہے ہیں, ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم میڈیا سے ایسی چیزیں مہیا کریں تھرو میڈیا ہر گھر میں کہ وہ ماں جو جاب بھی کر رہی ہے اس کو ٹائم نہیں مل رہا اپنے, تو ہم اس کے بھی جو رسپانسبلٹی ہے اس میں اپنا بھی حصہ ڈالیں. بینگ اے گڈ مسلم, یہ ہماری بھی ذمہ داری. میرے بچے بڑے ہو گئے, اب یہ نہیں کہ بس میرا کام اب ختم ہو گیا, اب مجھے بینگ اے مدر سوسائٹی کو سرو کرنا ہے. لہٰذا اگر تھرو میڈیا میں کچھ کر سکتی ہوں, تھرو اپنی اسپیچز میں اگر تربیت کر سکتی ہوں ینگسٹرز کی, تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس طریقے سے کروں. ہم ہمیشہ دوسروں کو کہتے ہیں یہ کرنا چاہیے, ہم کیوں نہیں اپنی ذات سے شروع کرتے. تو اس لیے انہی نے جو یہ پروگرام شروع کیا اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ گھر گھر ہم یہ اویئرنیس پیدا کریں کہ میڈیا کی طرف سے ہم کو جو ہے وہ اس کو میڈیا کو ایزی نہیں لینا ہے. اپنی فیملی ممبرز کو, اپنے بچوں کو اس کے حوالے سے ایجوکیٹ کرنا ہے. باؤنڈریز جو ہیں ان کو قائم کرنا ہے کہ کیا چیز تمہارے لیے بہتر ہے, کیا چیز تمہارے لیے مضر ہے, اور کس طریقے سے تم اس میڈیا سے پازیٹیولی اپنے کریکٹر بلڈنگ میں جو ہے وہ مدد لے سکتے ہو. جی, ہمارے پاس ای میل آئی ہے امیرہ بہن شاید, انہوں نے لکھا ہے کہ اوور 70% جو ہیں ہمارے چینلز وہ یا تو ہندی کے پروگرامز ہمارے چینل اور یہاں ڈب پروگرام جو کہ ہندی میں ڈب کیے گئے ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں. ہمارے جو بچے ہیں وہ یہ چینلز دیکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں سے الفاظ ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے, جیسے وصال, شانتی, مکتی, ادھیکار, وشواس. اور اسکول میں بھی جب یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ٹیچرز بھی ان کو نہیں روکتی ہیں, جیسے کہ آپ بھی فرما رہی تھیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ اپنی تہذیب اور اپنی اردو زبان جو ہے وہ بھی کھو رہے ہیں. تو ہم کیا کریں؟ انہوں نے بھی پوچھا ہے کہ ہم کس طرح سے اس چیز کو ریزولو کریں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنی جو تہذیب ہے اس کو کھوئیں نہ. تو کیا اس کا آپ کیا کہیں گی کہ ان کو کہ اس میں کس طرح سے, ظاہر ہے ہم نے آگے بھی یہی ڈسکس کیا, اگلا پہلے بھی جو ہمارے کالر تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ کیا ہمیں میجرز یوز کرنے چاہیے کہ ہم ٹی وی سے دور رہیں. دیکھیے پیمرا جو ہے وہ ایک اتھارٹی ہے میڈیا کی,
جو کہ سارٹ آف اے سینسر بورڈ ہے, وہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, وہ ساری جو میڈیا ہے اس کو ریگولیٹ کرتی ہے کہ کیا چیزیں دکھانی چاہیے, کتنی دکھانی چاہیے, کتنی نہیں دکھانی چاہیے. لوگوں نے اس میں پڑھ رہی تھی کہ اس میں لوگوں نے اتنی ریکویسٹ کی ہیں, ای میلز بھیجی ہیں, ریکویسٹ کی ہیں کہ جو پروگرامز آ رہے ہیں وہ ہمارے کلچر کے مطابق نہیں ہیں, ہمارے بچوں کو, ہمارے جوانوں کو, وہ سب کو خراب کر رہے ہیں, ایون ایڈلٹس کو, تو آپ یہ پروگرامز بند کر دیں, یہ ان کو کنٹرول. لیکن انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا. آپ کیا کہیں گے جب کہ وہ ایک اتھارٹی سیٹ کی ہوئی ہے پاکستان میں اور ٹو کنٹرول یہ سارا میڈیا جو کہ غلط میسیجز پہنچا رہا ہے, جب وہ نہیں کر رہے, لوگ اپنا ایک فرض پورا کر رہے ہیں, اس کے آگے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرا میتھڈ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان چینلز کو بائیکاٹ کر دیں, مت دیکھیں؟ بے شک. جب ہم جیسے کہ یوٹیوب تھی, کیسے لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا, وہ جب یوٹیوب پہ پروفیٹ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھایا تھا تو انہوں نے کہا یوٹیوب بند کر دی تھی پاکستان میں. تو اسی طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ ایک پیغام یہ ہمارے ویورز کے کہ وہ چینلز جن پہ کہ اس طرح کے پروگرام آ رہے ہیں جو کہ مس گائیڈ کریں ہمیں, ہماری کمیونٹی میں, معاشرے میں, بچوں کو, سب کو, تو ہم وہ چینل دیکھنا بند کر دیں. اور آئی تھنک وہ جو پنچ ہے وہ میڈیا فیل کرے گا, اور اس کی وجہ سے شاید وہ اپنا ایک چینج کریں ایٹیٹیوڈ, وہ جو دکھا رہے ہیں وہ سب پروگرامز وغیرہ, شاید وہ چینج کریں. آپ سمجھتی ہیں کہ ایک صحیح طریقہ ہے؟ بالکل صحیح طریقہ. جب تک ہم پروٹیسٹ نہیں کریں گے, اور وہی والی بات ہے نا جس سے ابتدا میں بھی ہم نے کہا تھا کہ ریٹنگ اتنی افیکٹو ہے چینلز کے لیے کہ وہ ریٹنگز دیکھتے ہیں اور اس طریقے کے پروگرام دکھانا شروع کر دیتے ہیں. اگر اسی طریقے سے ریٹنگز اس طریقے سے پازیٹیولی ہم چینج کریں کہ جو بھی پروگرام اس طریقے کے آ رہے ہیں سب مل کے پٹیشن جو ہے وہ ڈالیں میڈیا کے, جو بھی وہاں پہ آپ نے جس کا نام لیا ہے, اور ان کو اسٹرکٹلی اس بات پہ سب اکٹھا ہو کے اگر پروٹیسٹ کریں گے تو نیچرلی ایفیکٹ ہوگا. لیکن وہی کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ انہوں نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کی ہے لیکن نہیں ہو رہا. اگر نہیں ہو رہا تو دوسرا پھر یہ ہے کہ ہم چھوڑ دیں, وہ چینلز دیکھنے چھوڑ دیں. چینلز چھوڑ دیں. پتہ چل جاتا ہے چینلز والوں کو کتنے لوگ اس کو ویو کر رہے ہیں. بالکل بالکل بہت آسان ہے ان کے لیے. بالکل اگر انہیں پتہ چلے, اگر والدین ان پروگرامز کو بند کر دیں دیکھنا, ان کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی ریٹنگ ڈراپ ہو گئی ہے ان کی, تو پھر وہ سوچیں گے اس پہ. اگر آپ بند نہیں کر رہے ہو چینل, صرف ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ برے ہیں پروگرام, کرٹیسائز کیے جا رہے ہیں, لیکن کچھ کر نہیں رہے, بند نہیں کر رہے پروگرام کو, تو وہ کیوں بند کریں گے؟ وہ تو ملٹی ملین وہ بزنس ہے ان کا, وہ کیوں اس کو بند کریں گے؟ بالکل. مسئلہ تو ہمارا ہے نا, ان کا تو نہیں ہے. بالکل. ایکچولی اب وہ جو اس ڈش کی معاملہ ہو گیا تو وہ اب جو ہے وہ پاکستان کو نہیں سرو کر رہا ہے, وہ پوری دنیا کو سرو کر رہے ہیں. تو اس اسٹینڈرڈ کے پروگرام ان کے جو ہیں دکھائی دے رہے ہیں, وہ نہیں فوکس کر رہے کہ یہ ہماری پاکستانی عوام بھی دیکھ رہی ہے جو کہ مطلب کہ پریکٹسنگ مسلم ہیں, یعنی اسلام پر ہیں, اور اسلام کی کچھ باؤنڈریز ہیں, کچھ اخلاقیات ہیں. ہمارے یہاں جو ہے وہ اصل میں حب مال اتنا زیادہ ہمارے دل میں آ گیا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں مال ہمیں کہاں سے کس طریقے سے مل جائے گا, جائز ناجائز ڈزنٹ میٹر, ہمیں صرف مال کو حاصل کرنا ہے. بے شک. اور یہ نہیں سوچ رہے کہ اس طریقے سے جو ہم مال کما رہے ہیں وہ 100% حرام ہے, اور حرام غذا ہم خود بھی کھا رہے ہیں, اپنی اولادوں کو کھلا رہے ہیں, اور جنریشن جو ہے ہماری وہ حرام غذا پہ پڑ رہی ہے. جبکہ حدیث رسول ہے کہ اگر ایک لقمہ بھی کسی کے منہ میں حرام غذا کا گیا ہے, اور اس کی آپ نے اشارہ کیا مدینہ کی پہاڑیوں کی طرف کہ پہاڑ جتنی بھی اگر عبادات ہیں تو بھی ایک لقمہ حرام غذا کا اس کی تمام عبادتوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیتا ہے. اور لوگ ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں, انڈین موویز بھی دیکھ رہے ہیں, ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑ. بالکل بالکل. یہ تو میں کہہ رہی تھی کہ ایجوکیشن نہیں ہے. اگر ایجوکیشن ہو نا تو پھر سے, اور اس لیے خاص کمیونٹی میں ایسے کلاسز کھولنے چاہیے لیڈیز کے لیے خاص, کہ جہاں سے وہ خود سیکھے کہ بچوں کی کیسے تربیت کرنی, مذہب کا بتانا وغیرہ, اخلاق کا سیکھنا, یہ سب اپنے مذہب آ گیا. تو اخلاق ہے, انسانیت ہے, شرم حیا, وہ سب تھوڑا تھوڑا سیکھے گی تو اپنے بچوں میں ڈالے گی. جب تک ماں کو پتہ نہیں ہے وہ کیا ڈالے گی, وہ بیچاری جیسے آپ نے کہا کہ پورا دن گھر کے آتی ہے, تھک جاتی ہے, پھر شام کو بیٹھ جاتی ہے, اس کو اتنا بھی طاقت نہیں ہوتی بچوں کے, چل تم نے دیکھو. وہی جیسے نبیلہ بہن کہہ رہی تھی کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے مائیں بچوں کو ٹی وی کے آگے بٹھا دیتی ہیں, تو پھر وہ خود ظاہر ہے ان پہ بھی میاں نے آنا ہوتا ہے گھر پہ, کوکنگ کرنی ہے, اتنی ذمہ داری ہوتی ہے عورت کی. میاں کا ہوتا ہے جو کام کر کے آتی ہے بیچاری, اس کا تو وہ تھکی ہوتی ہے,
کیا کریں. بالکل. ایک ہماری اور ای میل آئی ہے, انہوں نے لکھا ہے یہ جو بل بورڈز پہ بےہودہ قسم کے ایڈورٹیزمنٹ دکھاتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں یہ کیسے میڈیا جو ہے, ایک تو جیسے ابھی ہم ڈراماز یا انڈین موویز یا ایسے پروگرام ڈسکس کریں, ایک اس کے ذریعے یہ لوگوں کی برین واشنگ کرتے ہیں, ان کا تہذیب, ان کا کلچر, ان سے ان کا جو ہے وہ کرپٹ کرتے ہیں. دوسرا یہ بل بورڈز پہ, اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو بل بورڈز پہ کئی ایڈورٹیزمنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ عورت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے, وہ ڈال دیتے ہیں, اور پھر ایسے ایسے کامنٹس لکھے ہوتے ہیں, اگر آپ ذرا سا بھی غور کریں تو وہ سب کانشیس مائنڈ میں آپ کے ایک میسج جا رہا ہوتا ہے کہ یو لیو یور فری لائف. جی بالکل. جی یو نو اس طرح کے میسج آپ دیکھ رہے ہیں, جیسے پاکستان میں بھی جیسے چاہو ویسے جیو. جی سب کانشیسلی بچے پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ بھی نہیں کہ اس کا, چھوٹے چھوٹے بچے تو وہ پتہ بھی نہیں کہ کیا مطلب ہے, لیکن وہ شروع سے ایک جملہ دہرا رہے ہیں, ان کے کنٹینیوسلی وہ دہرا رہے ہیں اٹھتے بیٹھے, جیسے چاہو ویسے. وہ ڈرنک پی رہے ہیں گھر میں جوس ہے یا کچھ, جیسے چاہو ویسے جیو. تو کیسے سب کانشیسلی یہ میڈیا برین واش کرتا ہے لوگوں کی. بالکل بالکل, یہ ایک پوائزن کی صورت میں سرایت کر گیا ہے ہمارے معاشرے میں. اور بالکل آپ نے بجا فرمایا. ابھی بھی میں پاکستان گئی تھی, یقین کریں کہ پوری روڈ پہ وہ لون کے سوٹ کے وہ بل بورڈز پہ لیڈیز کی تصویر کے ساتھ وہ ماڈلنگ کرتی ہوئی. میں کہیں گی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس میں سے کم از کم اسلامی جمہوریہ تو نکال دیں کہ ہم اسلام کا کیا کون سی پکچر ہم پیش کر رہے ہیں. اور ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ غافل ہے, ان کو اپنی تخت و تاج کی فکر ہے, اور وہ نہیں دیکھ رہے کہ جس ملک پہ وہ حکومت کرنے کا خواب دیکھتے ہیں یا آرزو رکھتے ہیں یا کر رہے ہیں, وہ ملک جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو کیا کلچر, ہم کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ سلو پوائزننگ ہے, اور ہماری اگلی جنریشن جو ہے جتنی زیادہ اس سے افیکٹ ہو رہی ہے ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ کس طریقے سے ڈیمیج کر رہی ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ اس کا سلوشن کیا ہے, کس طریقے سے ہم میڈیا کی اس مونوپلی سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو ایک تو جو آپ نے بہت ہی بہترین سلوشن کہ ہمیں ایسے چینلز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, ایسے پروگراموں کا, اور جتنا ممکن ہے ان کے جو بھی سائٹ ہے اس پر پروٹیسٹ کریں ان رائٹنگ, ان کو بتائیں. دوسری چیز یہ کہ اب ہمارے فیملی ممبرز کی زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم کی طرف اور حق کی طرف ان کو جو ہے وہ لے کر آئیں, ان کو زیادہ کمپنی دیں. جتنا ٹائم وہ ٹی وی پہ گزارتے ہیں اس سے زیادہ وہ اپنی کمپنی دیں, اپنی صحبت دیں, یا کم از کم یہ کریں کہ جب ٹی وی پہ پروگرام بچے دیکھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو اکیلے بچوں کو پروگرام نہیں دیکھنے دیں. اور جو بھی پروگرام آ رہا ہے کہیں پہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے لائن کراس ہو رہی ہے اور جو کہ غیر اخلاقی چیز ہے, وہیں پر آپ ان کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دے رہا. تو میں پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ تھوڑا سا اس وقت ہمارے لیے ٹف ٹائم ضرور ہے اور ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل اس طریقے سے وہ تربیت پائے کہ امام زمانہ کی جو ہے اس کا شمار جو ہے ان کے ناصران و مددگار میں ہو. تو ماؤں کو تھوڑی بہت قربانی اور زیادہ دینی پڑے گی اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. کوئکلی آپ کیا سمجھیں گی, آپ رفاقت بہن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا میسیج آپ دینا چاہیں گے ویورز کو کہ کس طرح سے اوائڈ کریں خود کو میڈیا کے جو برے اثرات ہیں ان سے کس طرح محفوظ رکھیں؟ میں یہی کہوں گی کہ بچوں کی طرف آپ دھیان دیں, مائیں اسپیشلی, کیونکہ باپ تو اکثر کام پہ ہوتے ہیں. ماؤں کا بہت ضروری ہے کہ بچوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کون سے اس کے دوست ہیں, اسپیشلی جب بچے فیس بک پہ بیٹھتے ہیں. اگر بچے صرف بچے نہیں خود اگر ہم خود سیدھے راستے پہ چلیں گے تو تبھی بچوں کو بتا پائیں گے نا, ورنہ اگر آپ غلط کر رہے ہو تو بچے کو کیسے بولو گے؟ اگر باپ سگریٹ پی رہا ہے اور بچے کو بولے کہ نہ پیو کہ یہ حرام چیز ہے, یہ غلط بات ہے, اس کے نقصانات ہیں, تو آپ بچے کو کیسے سمجھا پائیں گے؟ وہ نہیں سمجھے گا. ماں خود انڈین ڈرامے دیکھے اور بچہ وہ کھیلتا ہوا وہاں پر, جی, تو آپ اس کو کیسے منع کر پائیں گے؟ جب وہ چیز دیکھ رہا ہے تو وہ ٹیسٹ ڈیولپ ہوتے ہوتے
وہ بھی اس کا عادی ہو جائے گا. کیونکہ وہ بات ہو رہی ہے میڈیا پہ، تو میں یہ کہوں کہ فیس بک اتنی بری چیز ہے ایک کہ بچے وہ اپنی تصویریں ساتھ دی ہوئی ہیں لڑکیوں نے لڑکوں نے، اور اس کے علاوہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں اب یہ کر رہا ہوں، میں نے ابھی یہ ہالیڈیز پہ جانا ہے، ہم لوگ شاپنگ جا رہے ہیں. تو ایک چھوٹی چھوٹی بات اپنے بچوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، جو کہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو برے لوگ ہیں وہ بھی تو جاتے ہیں اسی سائٹ پہ، پھر وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایڈیٹنگ کرتے ہیں تصویروں کی، لڑکیوں کی تصویروں کی ایڈیٹنگ. یہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا پاکستانی. پرائیویسی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں کہ پرائیویٹ کر سکتے ہیں اپنی ایکسس فیس بک پہ، لیکن یہ ہوتا ہے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنے خاص فیملی کے لیے وہ کیا ہوا ہے، کوئی اور اس کو ایکسس نہیں کر سکتا. سوری ہمارے پاس بہت تھوڑا سا ٹائم رہ گیا بالکل، بلکہ اختتام پر پہنچ گیا ہمارا وقت پروگرام کا. کوئکلی میں بس دوسرا کامنٹ اشرفہ بہن آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیا میسیج آپ دیں گی مائی ویورز کو، کوئک میسیج کہ ایڈلٹس بھی، گرون اپس، ایڈلٹس، بچے سب کس طرح سے میڈیا کا جو خطرہ ہے اس سے بچ سکتے ہیں، خود کو بچا کے رکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال سے صرف فیملی اکیلے نہیں کر سکتے. آئی ایم شیور کہ جو اپنے کمیونٹی لیڈرس جو ہے ان کو بہت، جیسے میں ابھی ایگزامپل دے رہی تھی کہ ایڈلٹس کلاسز ہونی چاہیے، بچوں کے لیے کلاسز ہونی چاہیے، بچوں کے کھیلنے کے لیے. جیسے کہ جوز لوگ کا ہے، ان کا وہ لوگ بہت کلوز کمیونٹی، وہ لوگ اپنے بچے کو اتنی اچھی طرح سنبھالتے ہیں. بچے اسکول سے آتے ہیں، انہیں کا ہالیڈے پہ ٹائم ٹیبل ہو جاتا ہے کہ دے کین گو اینڈ پلے، ان کے ساتھ آپ کا مطلب ہے کہ فیملیز جو ہیں وہ ٹائم ٹوگیدر اسپینڈ کریں رادر دین جسٹ سٹنگ آن دا ٹی وی اور دا میڈیا. کمیونٹی لیڈرس کو کچھ کرنا چاہیے اپنی کمیونٹی کے لیے، مسجد میں کیسے کچھ پروگرام بنانا چاہیے تاکہ وہ بزی ہو جائیں. باجی تصویر آپ کی طرف آتے ہوئے، سوری بالکل 1 سیکنڈ 10 سیکنڈ میں آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ بہت ایکسپیرینس ہے، ہر ایج گروپ کا آپ نے دیکھا ہے، ہر مختلف زمانہ دیکھا ہے جی، اور بچوں کی اتنی اچھی تربیت کی. آپ کیا پیغام دیں گی کہ کس طرح سے ہم خود یا بچوں کو بچا سکتے ہیں میڈیا سے، میڈیا کے برے اثرات سے؟ ہاں، ماں باپ بھی محنت کریں، بہت تو ہو جاتا ہے. ماں باپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور بچوں کو کیسے اوائڈ کریں، کیسے میڈیا سے روکیں؟ ٹائم دیں ان کو، اچھی بری بات سکھائیں، دکھائیں کہ یہ اچھی ہے یہ بری ہے، یہ نہیں کرنی بیٹا. اگر اثر ہوا ماں باپ کا تو وہ تھوڑا سا تو کریں گے. جی بالکل. آپ سب کا بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں آپ نے شرکت اگر فرمائی. میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میرے بھائی کے لیے سب دعا کریں انشاءاللہ، جو بیمار ہیں ان کے صدقہ کر کے میرا بھائی ٹھیک ہو جائیں، پریشانیاں ان کی. الہی آمین انشاءاللہ تعالیٰ. اور بس ناظرین آخر میں اتنا ہی کہیں گے کہ ہم سب کو اس بات کی ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. انٹرنیٹ پہ بیٹھیں، فیس بک، کسی بھی میڈیا، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، ہمیں ہر وقت ویجیلنٹ اور احتیاط کی ضرورت ہے. یہ دیکھنا ہے کہ کس طرف سے ہمیں غلط میسیج آ رہا ہے، اور بچوں کو، بڑوں کو، سب کو خود اویئرنیس پیدا کریں اور دوسروں کو بھی اس سے اویئر کرائیں، کیونکہ ہمارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم پہ واجب ہے کہ جب ہم نے کوئی چیز غلط دیکھی ہے تو ہم دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں. ناظرین بس نیکسٹ ویک جو نیکسٹ منتھلی ہمارا پروگرام ہوگا پارٹ 2 اسی کا، اور ہم آگے اس کو لے کے چلیں گے، اور ہم یوتھ اور بچوں کو دیکھیں گے کہ یوتھ اور بچے کیسے افیکٹ ہو رہے ہیں، اور اسی پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم فردر ڈسکشن کریں گے. آپ کے پاس اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں feedback@hidayat.tv پہ ای میل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. خدا حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.